رحم الله من قرأ الفاتحة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين اللئيم الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل مقام شيعة الحق عليا وصيرهم لخليله إبراهيم في ذلك الاسم سميا. الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى. والصلاة والسلام التحية والإكرام على المبعوث بالحق نبيا والمصطفى بالرسالة نجيا. العبد المؤيد والرسول المسدد والنبي الممجد والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة فاتحة كتاب التكوين خاتمة مصحف التدوين سيدنا ومولانا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا والشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين أقلام الورى ومصابيح الدجى وأمان لأهل الثرى الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم والشاكين فيهم والمنحرفين عنهم. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. صلوات محمد وآل محمد. سورہ ضحیٰ کی ابتدائی آیتوں کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اور ان 3 مجالس میں کہ جس کی آج دوسری نشست ہے اور کل آخری اور تیسری ہوگی انشاءاللہ اس سال کی. میری کوشش یہی ہے کہ کیونکہ یہ بہت گہرا اور بہت طویل موضوع ہے اور مکمل اگر وقت ہو کم سے کم بہت زیادہ نہیں تو 5 مجلسیں درکار ہیں، ورنہ یہ ایک عشرے کا موضوع ہے باقاعدہ. اس میں سورہ ضحیٰ اور سورہ الم نشرح اور سورہ کوثر اور سورہ دہر، یہ کم سے کم 4 سورے اس میں انوالو ہیں. اس کی تفسیر ظاہری اور تفسیر باطنی، جسے تفسیر کے ساتھ تأویل کہتے ہیں، جسے آیتوں کی گہرائی میں تہوں میں جو معانی
کہ لعلی آبدار چھپے ہوئے ہیں، اس کو عقل کے ناخن سے قرید کے نکالنا وقت چاہیے۔ بہرحال آپ جس معیار سماعت پر آپ کو کل چھوڑا تھا میں نے، وہیں سے آگے بڑھاتا ہوں۔ حسب دستور و حسب رسم ترجمہ کر دوں بچوں کے لیے، مطلب قدر با محاورہ ترجمہ ہے یہ، کہ خداوند عالم اپنے حبیب سے مخاطب ہے اور تسلی اور تشفی کے لہجے میں، اور دو قسموں سے حبیب کی دلداری کا آغاز کر رہا ہے۔ والضحیٰ قسم ہے چونکتے ہوئے دن کی جب وہ اپنی تابانیوں کو پہنچ جائے۔ آپ حضرات تھوڑا آگے آئیے، میں تو بہت بلندی پہ نہیں بیٹھا ہوں کہ گردن میں درد ہونے لگے دیکھ لیں، اور آگے آئیے صلوات جسارت کی معافی چاہتا ہوں، لیکن مجھے اچھا یہ لگتا ہے نا، کوئی جذبے باہم جو نہیں محفل عظیم نہیں، مطلب یہ مومن جب دیکھیں ذروں میں اتنا زیادہ سماجی ذوق اور اتنا زیادہ ان میں آپس میں انس ہے کہ آپ نے دیکھا کہ ذرے اتنی قریب ہیں کہ آپ اس کو سائنس کی اینک سے اور مائکروسکوپ سے بھی دیکھیں تو شاید آپ کو ان کا انٹرا مالیکولر اسپیس نظر نہیں آئے گا آپ کو۔ تو مومنین کے درمیان یہ خلا تو اتنا کھلا ہوا انٹرا مالیکولر اسپیس نہ ہو کہ اس کے اندر کوئی اور بیچ میں آ جائے۔ عبادت ہے تو اس کی صفوں میں کندھے سے کندھا ملا کے بس اتنی ہی گنجائش ہو کہ آپ سجدہ کر سکیں۔ تو ارشاد ہوا والضحیٰ قسم ہے چڑھتے ہوئے دن کی جب وہ اپنی تابانیوں اور اپنے شباب کو پہنچا، واللیل اذا سجا اور قسم ہے رات کی تاریکی کی جب وہ اپنے ظلمت اور تاریکی کے پردے میں خلائق اور موجودات کو اور کائنات کو چھپا لے ڈھانپ لے۔ ما ودعک ربک وما قلی، اور تسلی اللہ دے رہا ہے کہ اے میرے حبیب نہ آپ کا رب آپ سے، نہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا ہے اور نہ آپ کا رب آپ سے ناراض ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، میرے حبیب ان قریب آپ گھبرائے نہیں، آپ کا انجام کار آپ کے آغاز اور بگننگ سے بہتر ہوگا، ذرا ٹھہرے، انتظار کریں، ہمیں کچھ کرنے تو دیں۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میرے حبیب ان قریب آپ کا رب آپ کو عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے، آپ نہال ہو جائیں گے، آپ خوش ہو جائیں گے۔ آیت کا لحن خطاب بتا رہا ہے کہ اللہ تلاش رضائے محمد، اور بات فقط عطا کی نہیں ہے بلکہ بات رضائے حبیب کی ہے۔ وہ دے کہ جس پہ حبیب راضی ہو جائے، یعنی شان محمد ہونی چاہیے وہ چیزیں کہ کہیں توہین قانون محبت نہ ہو جائے، کیونکہ کائنات میں محترم ترین وہ اس کا محبوب ہے، مخلوق اول، روح و جان کائنات، مرکز و مصدر طہارت، اس گنبد بیدر میں نغمہ کن کی پہلی صدائے بازگشت، مرکز دائرہ محبت اور محور پرکار عشق، وہ ایسا نبی ہے کہ جس کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو گلشن کائنات کو نہ سجاتا، تو اب کیا عطا کرے اس لیے کہ ساری کائنات تو توفیلی ہے، اور توفیلی چیزیں جو ہیں وہ عطا میں تحفے میں راضی کرنے کے لیے نہیں دی جاتی۔ یہاں تک آپ کے اذہان عالیہ ماشاءاللہ پہنچ چکے تھے۔ کل میں نے عرض کیا کہ یہ قرآن ثابت وہ عطا نہیں ہے، اس لیے کہ پہلی بات تو یہ کہ یہ جو قرآن ثابت ہے اس کو خداوند عالم عطا کے طور پہ نہیں یاد کر رہا ہے قرآن میں، تو قرآن اپنے سٹیٹس کو بتا رہا ہے لَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي، یعنی جیسے زکوٰۃ کی طرح سے ایتا کا لفظ آیا ویسے ہی قرآن کے لیے ایتا کا لفظ آیا۔ اور ایک اور دلیل یہ ہے
کہ اگر یہ قرآن صامت وہ عطا ہے کہ جس پہ اللہ اپنے حبیب کو دے کے راضی کرنا چاہ رہا ہے، تو آیت میں کہہ رہا ہے کہ وَلَسَوْفَ، اور یقیناً ان قریب، جلد ہی، یعطیک ربک فترضی، آپ کا رب آپ کو عطا کرے گا۔ صیغہ مضارع ہے، یعنی یہ ایک ایسا صیغہ ہے جو پریزنٹ اور فیوچر کے لیے یہ ٹینس آتا ہے، صیغہ ماضی پاسٹ کے لیے آتا ہے۔ کوثر میں کہہ رہا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَا، وہ ماضی کا ہے، یعنی ہم عطا کر چکے، ہم نے عطا کر دیا۔ مگر یہاں پر مضارع ہے کہ وَلَسَوْفَ، ان قریب، پہلی دلیل کہ ابھی دیا نہیں ہے، ان قریب، یعطیک، آپ کا رب آپ کو عطا کرے گا، فترضی، تو آپ راضی ہو جائیں گے۔ سارے ٹینسز جو ہے وہ فیوچر کے ہیں، یعنی ان قریب، یقیناً ان قریب آپ کا رب آپ کو عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اس کا مطلب وہ عطا کہ جس کو دے کے اللہ حبیب کو راضی کرنا چاہ رہا ہے، وہ عطا ابھی دی نہیں ہے، اس لیے کہ مضارع کے صیغے ہیں، فیوچر کے ٹینس ہیں، ان قریب عطا کریں گے۔ مگر یہ قرآن صامت تو وہ ہے اللہ کی طرف سے چیز کہ جسے دے گا نہیں، دیتا چلا آ رہا ہے۔ کتنے چھوٹے بڑے سورے نازل ہو چکے، اور وحی اول غار حرا میں اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم، یہ وحی اول ہے۔ تو کتنے بڑے چھوٹے سورے قرآن مجید کے نازل ہو چکے، یعنی قرآن کا بہت سا پارٹ جو ہے وہ دیا جا چکا ہے، اور تھوڑا بہت باقی ہے۔ آیت کہہ رہی کہ ان قریب آپ کو عطا کریں گے کہ آپ راضی ہو جائیں، اور قرآن پہلے سے دیا جا چکا ہے اور دیا جا رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ قرآن وہ عطا نہیں ہے، وہاں دیا جا چکا ہے، یہاں دینے کا وعدہ ہے۔ بچو ہے کہ نہیں؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ عطا نہیں ہے۔ چلیے ایک چیپٹر بند ہوا کہ قرآن صامت وہ عطا نہیں ہے کہ جس میں خداوند عالم حبیب کو اپنے راضی کرنا چاہ رہا ہے۔ پھر وہ عطا کیا ہے؟ قرآن نے بتا دیا صاف صاف کہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دیا۔ تو اب آئیے، کوثر جو ایک جنت کا پارٹ ہے، حوض کوثر، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، آئیے کوثر سے خود سو قرآن سے کوثر کا اسٹیٹس پوچھا جائے۔ جنت اور کوثر کی حیثیت اللہ کے حبیب کے مقابل کیا ہے، خود قرآن بتا دے کہ معیار محمد کیا ہے، معیار جنت و کوثر کیا ہے۔ کیا یہ کوثر و جنت محمد کی عطا بننے کے لائق ہے کہ اللہ راضی کرے؟ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو اب ہم نے مفسرین سے پوچھا، تو وہ مفسرین کے جو باب مدینہ العلم سے فرار اور بغاوت کر کے، مدینہ علم میں دیواریں پھان کے، رہزنی کر کے، رقب زنی اور عقب زنی کر کے جو داخل ہونے کے عادی ہیں، ان سے پوچھا تو ان کا یہ کیا؟ ان کا یہ حوض کوثر ہے۔ یہ وہ حوض کوثر ہے، جنت کا ایک پارٹ ہے، اور قیامت کے دن جس حوض کوثر کے جام سے سیراب کیے جائیں گے قیامت کے پیاسے امتی، روز قیامت جس کے جام سے سیراب کیے جائیں گے قیامت کے پیاسے امتی، یہ وہ ایک حوض کوثر ہے۔ تو اب آئیے قرآن سے پوچھیں کہ جنت کا ایک پارٹ ہے حوض کوثر، میں توجہ کا تعلیم۔ اب آئیے جنت کی حیثیت پوچھیں کہ محمد و آل محمد کے مقابل، اور جنت سے آل محمد کا رشتہ کیا ہے، ان سے کیا نسبت ہے جنت کی، اور اس کا اسٹیٹس کیا ہے ان کے مقابل۔ تو اب آپ نے ایک سورہ سنا ہوگا جس کا نام ہے سورہ دہر، ذرا سے اس سے مدد لینا چاہ رہا ہوں۔ سورہ دہر اچھی طرح آپ کو معلوم ہے کہ اس کا نام ہے سورہ حلقہ۔ حلقہ اس لیے اس کا نام ہے کہ قرآنی سوروں کے نومنکلیچر اور اس کے تسمیہ، یعنی ان کے نام رکھنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ جو سورہ جس لفظ سے شروع ہو، اس پہلے لفظ سے اس کو پہچان لیا جاتا ہے تاکہ فوراً یاد، جیسے ہم کہتے ہیں سیقول کا پارا، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں، الف لام میم کا پارا، کیونکہ یہیں سے شروع ہوا۔ کون سا پارے میں ہے؟ ان کا تلک الرسل والے پارے میں ہے۔
فی الحال میں پاروں کی بات نہیں کرتا، اس لیے کہ اللہ نے قرآن سورہ نازل کیا تھا، امت نے پارا پارا کر دیا، سامد کو بھی پارا پارا کیا، ناطق کو بھی پارا پارا کیا۔ ایک صلوات پر محمد وآلہ۔ تو اب آئیے، یہ سورہ دہر ہے تو اس کو سورہ حلقہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ یہیں سے شروع ہوتا ہے، پہلا لفظ یہی ہے کہ حلقہ علی الانسان حین من الدہر، تو حلقہ سے شروع ہوا اس لیے۔ اسے سورہ دہر اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں زمانے کا ذکر ہے، اس میں زمانے کا ذکر ہے۔ اسے سورہ انسان اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں انسان اور زمانے کی جو آپس میں ریلیٹیوٹی ہے، جو نسبت ہے ان کی آپس میں رشتہ ہے، اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو سورہ انسان بھی یہی ہے، سورہ دہر بھی یہی ہے، اور سورہ حلقہ بھی یہی ہے۔ یہ سورہ حلقہ جو ہے وہ 5 لوگوں کی شان میں نازل ہوا ہے، اور آیت تطہیر بھی 5 لوگوں کی شان میں نازل ہوئی ہے، مگر آیت تطہیر کے پنجتن اور سورہ حلقہ کے پنجتن میں ذرا سا فرق ہے، 20% کا فرق ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ جب ہم ہی کہیں اور ہم ہی سوچوائیں بھی آپ کو، سوچیں آپ، بولیں ہم۔ سورہ حلقہ اور آیت تطہیر دونوں 5 لوگوں کی شان میں ہے، مگر دونوں کے پنجتن میں سورہ حلقہ کے پنجتن ذرا سا فرق ہے آیت تطہیر کے پنجتن سے۔ سورہ آیت تطہیر کے پنجتن میں کون ہے؟ سردار انبیاء، مولا کائنات، سردار اولیاء۔ تیسری کون ہے؟ سردار زنان عالمین، سید نساء، سید الانبیاء، سید الاولیاء، سید نساء عالمین۔ تیسرے کون ہے؟ 2 سیدہ شباب اہل الجنہ، یعنی وہ چادر کے نیچے 5 بڑے بڑے حقیقی سید تھے، یہ تو پہلی نسلی سید نہیں، 5 بڑے بڑے کائنات کے حقیقی اصلی سب سے بڑے سید۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہی سبب ہے کہ جس کے بھی دل داغدار میں تمنا ہوئی کہ ہم اہل بیت میں داخل ہو جائیں، تو میں ان محترم یا محترماؤں سے یہ کہوں گا کہ اگر آپ چادر کے نیچے داخل ہونے کی بڑی تمنا ہے تو ذرا چادر کو الٹ کر اس کے نیچے کے اسٹیٹس کو تو دیکھیے، یہاں ادھر ادھر کے لوگوں کا گزر نہیں ہے، یہاں پر کائنات کے 5 بڑے بڑے سید ہیں، یہاں پہ بڑے بڑے کائنات کے 5 سید ہیں، یہاں وہی چھٹا بنے گا، ان 5 کا چھٹا وہی بنے گا جو سید ہو۔ یہی سبب ہے کہ جو فرشتہ اس میں داخل ہوا وہ عام نہیں تھا بلکہ وہ سید الملائکہ۔ بچوں ہے کہ نہیں؟ تو یہ پنجتن جو ہے وہ آیت تطہیر کے ہیں، مگر سورہ دہر کے جو پنجتن ہے اس میں ذرا سا فرق ہے، 1/5 فرق ہے۔ 4 تو وہی ہیں، نبیوں کا سردار، ولیوں کا سردار، زنان کائنات کی سردار، شبان جنت کے سردار۔ ان 5 میں 4 تو یہ ہیں، ولیوں کے سردار، نساء کے سردار، جنت کے سردار، 4۔ مگر نبیوں کا جو سردار ہے وہ حلقہ میں نہیں ہے، بلکہ سورہ حلقہ میں کون ہے؟ وہ ہے حضرت فضہ، ہماری اور آپ کی مخدومہ اور شہزادی سیدہ کی کنیز حضرت فضہ بالاتفاق۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ اس کی شان نزول 4 صدی ہجری کے اہل سنت کے قدیم ترین اور معتبر ترین مفسر کہ جن کو علامہ زمخشری کہا جاتا ہے، امام اللغت بھی ہے، امام التفسیر بھی ہے، وہ اپنی تفسیر کشاف میں لکھتے ہیں، اتنی اہم تفسیر ہے کہ بعد میں آنے والے بڑے بڑے علماء اہل سنت اور شیعہ نے بھی ان کی تفسیر سے بہت سی باتیں مندرجات لیے ہیں، جیسے 32 والیوم میں لکھنے والا تفسیر 7ویں صدی ہجری کا اہل سنت کا مفسر فخر الدین رازی تفسیر کبیر و تفسیر مفاتیح الغیب کہلاتی ہے، اس میں اکثر مطالب اس نے علامہ زمخشری سے لیے ہیں جو اس سے 400 سال تقریباً 300 سال پہلے تھے، اور یہ اتنی معتبر تفسیر اہل سنت میں کہ جو آنکھ بند کر کے اہل سنت اس کو لے لیتے ہیں۔ وہاں یہ شان نزول لکھی ہوئی ہے جو آپ سب کو معلوم ہے کہ باسباب ظاہر شہزادے جو ہیں وہ علیل ہوئے، حسن حسین دونوں شہزادے جو ہیں باسباب ظاہر بیمار ہوئے، علیل ہوئے۔ ہو سکتا ہے کوئی یہ سوال کرے بچہ جوان کہ کیا اہل بیت اطہار جو اللہ کا نور مجسم تھے کیا یہ بھی علیل ہوتے ہیں؟
یہ کائنات مادہ کیا ان پہ اثر انداز ہوتی ہے؟ تو میں کہوں گا ہاں یہ باسباب ظاہر علیل ہوتے ہیں. اگر یہ کبھی بیمار نہ ہوتے, ان کو اذیت نہ ہوتی, بھوک پیاس نہ لگتی, اگر ان کو تکلیف نہ ہوتی, بیمار نہ ہوتے, تو یہ کچھ بھی ہوتے, مگر بشریت اور انسانیت کے لیے رول ماڈل نہیں بن سکتے. پیکر انسانی اور شکل بشری میں آئے ہی اسی لیے ہے کہ مصیبت کی جو کلائمیکس اور پیک ہو, جو انتہا ہو, وہ ان پہ پڑے گی اور یہ صبر کر کے تمہارے لیے نمونہ بنیں گے. ورنہ کوئی یہ کہے کہ ہم کو کیا صبر کی تلقین کی جاتی ہے, کسی نے کیا ہو تو بتائے. بچوں ہے کہ نہیں ہے؟ بلکہ یوں کہوں کہ ہم لوگ آدمی زیادہ ہیں, انسان کم ہیں. بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ ہم لوگ 100% آدمی ہیں, آدم کی اولاد ہیں. ایسے ہی 2 آنکھ تھی, ان کے 2 کان تھے, 2 ناک کے نتنے تھے, ہاتھ تھے, پیر تھے, بے آدم ہمارے جیسے تھے. ہم آدم کی آدمیت کے تو وارث ہیں, مگر آدم کی انسانیت کے ہم میں کا ہر ایک جو ہے وہ 100% وارث نہیں ہے. شکل ظاہری کو کہتے ہیں آدمیت, حقیقت انسانیہ اور شرافت انسانی کو کہتے ہیں انسانیت. بشریت اور انسانیت الگ الگ تھی. یہ اللہ نے پیکر بشریت میں روح انسانیت کو پھونک کے جو ملائکہ سے سجدہ کرایا تھا, تو شرف جو ہے وہ روح انسانیت کا ہے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو اب ہم میں جو ہے وہ آدمی تو ہم لوگ سب ہیں, مومن ہو, کافر ہو, منافق ہو, مشرک ہو, پرہیزگار ہو, بدکار, ہر ایک 100% آدم کا وارث ہے بشریت میں, آدمیت میں. مگر انسانیت کا فرق ہے, ریشیو کا فرق ہے, پرسنٹیج کا فرق ہے. کوئی بالکل ہی صرف آدمی ہوتا ہے, ذرا سا بھی انسان نہیں ہوتا. کوئی 1% انسان, کوئی 5% کوئی انسان, کوئی 10% انسان, کوئی 50% انسان. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ مگر معصوم کون ہوتا ہے؟ جو 100% انسان ہوتا ہے. بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ میں ظاہر ہے کہ کبھی شوقیہ شاعری کرتا تھا, مگر مولا کی شان میں ایک مطلب سنا دوں. اب سے 20 سال پہلے ایران کی طالب علمی زمانے کا کہا ہوا کہ خلاق یہی بات کہ آدمی اور انسان, توجہ, وہ معصوم جو ہے وہ 100% ہیومن ہوتا ہے. ہم لوگ 100% انسان نہیں ہیں, وہ 100% انسان, یعنی انسان ایک کامل ہوتا ہے. تو مطلب میں نے اس طرح سے کہا تھا کہ خلاق دو جہاں کی عجب شان ہے علی, خلاق دو جہاں کی عجب شان ہے علی, جلوے ہیں سب خدا کے پر انسان ہے علی. ایک سلام آپ محمد تو ہم لوگ 100% آدمی تو ہیں, مگر ہم لوگ 100% انسان نہیں ہیں. کوئی 2-4%, کوئی 10-20%, کوئی 50-60-70%. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اور یہی انسانیت کی جو یہ پرسنٹیج بڑھتی جاتی ہے, تو کوئی مقداد بنتا ہے, کوئی ابو ذر بنتا ہے, کوئی سلمان بنتا ہے. سرحد عصمت کے قریب جو آ جاتا ہے وہ سلمان بنتا ہے, اور جو بالکل 100% ہوتا ہے وہ مولا سلمان ہوتا ہے. تو اب وہ 100% انسان ہے اہل بیت. توجہ کا طالب ہوں, اور اتنا یاد رہے کہ جس میں جتنی انسانیت کی پرسنٹیج زیادہ ہوگی وہ اتنا ہی سینسیٹیو اور حساس ہوگا. اور کریں یہ تھوڑا سا فلسفی ہے مگر عام فہم ہے. جس میں جتنی زیادہ انسانیت ہوگی وہ اتنا ہی سینسیٹیو اور حساس ہوگا. توجہ, یہی سبب ہے کہ معصوم 100% انسان ہے, لہذا 100% سینسیٹیو ہے. جتنی عام انسان کو پیاس لگتی ہے, معصوم کو اس سے زیادہ پیاس لگتی ہے. واقعات موجود ہیں, ہے کہ نہیں ہے؟ جتنی عام انسان کو احساس ہوتا ہے بھوک کا, معصوم کو اس سے کہیں زیادہ بھوک کا احساس ہوتا ہے. جتنا عام انسان کو تکلیف کا احساس ہوتا ہے, معصوم کو اس سے زیادہ تکلیف کا احساس ہوتا ہے. جتنا بے عزتی پہ تکلیف عام انسان کو نہیں ہوتی, اس سے کہیں زیادہ ملٹیپل بے عزتی پہ تکلیف. وجہ کیا ہے؟ 100% حساس ہے اور 100% صاحب عزت و انسان ہے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو بشریت کا نمونہ ہے, رول ماڈل ہے, اسوہ حسنہ ہے. اس لیے بیمار پڑتے تھے, علالت ہوتی تھی باسباب ظاہر. شہزادے بھی بیمار ہیں, لیبیت بھی بیمار, ہم بھی بیمار ہوتے ہیں باسباب ظاہر. مگر اس کائنات کے سارے انسانوں اور محمد و آل محمد کی بیماری اور علالت میں ایک فرق ہے
جب ہم بیمار ہوتے ہیں تو ہماری بیماری رسوائیاں اور ذلتیں لے کے آتی ہے. اور نہیں فرمایا آپ نے؟ جب ہم بیمار ہوتے ہیں تو ہماری بے عزتی ہوتی ہے، رسوا ہوتے ہیں، کمزور ہو جاتے ہیں. ہم بیمار ہوتے ہیں تو ہماری ہیبت و داب و حشمت و دبدبا روب کم ہو جاتا ہے، جاتا رہتا ہے. کبھی ہے تو ہمارا روب بہت زیادہ ہے، بڑی حنک ہے لوگوں پر. کمزور ہوئے، بیمار ہوئے، ہاسپٹلائز ہوئے، صاحب فراش ہوئے، روب گیا. فقط صاحبان معرفت کے جن کو عرفان ہے اس بزرگ کا یا اس بیمار کا، وہ اس وقت بھی متاثر ہوتے ہیں. جیسے بستر پہ لیٹے بڑھاپے میں اپاہج والدین، اگر عارف ہے بچہ اور بیٹا اور اولاد تو اور خاصے ہو جاتا ہے، اور عظمت بڑھ جاتی ہے. اور یہ وہ خوف نہیں ہے کہ اٹھیں گے ڈنڈا مار دیں گے. اب بھی یہ کون سا ڈر ہے جو بظاہر ڈر لگ رہا ہے؟ یہ خوف نہیں ہے بلکہ یہ احساس عظمت والدین ہے. اللہ نے بھی کہا ہے کہ ڈرنے والی چیز کی طرح ہم سے نہ ڈرو، بلکہ ہماری عظمت کا اتنا پاس و لحاظ ہو کہ ہماری ناراضگی سے ڈرو کہ کہیں ہم ناراض، ہم نظر کرم نہ گھما لیں. صاحب عزت کے لیے کسی بزرگ اور صاحب عزت بزرگ عظمت بزرگ کا فقط ذرا سا نظریں گھما لینا، چہرے کے تاثر کا بدل جانا ہی غضب ہے. اگر معرفت ہو، توجہ، تو دنیا کی بیماریاں جو ہے وہ لے کر آتی ہیں ذلتیں، رسوائیاں. ہماری بیماری جو ہے فضیلت نہیں ہے ہمارے لیے بلکہ کمزوری ہے. مگر اہل بیت کا اور ہمارا فرق یہ ہے کہ ان کی بیماریاں کمزوریاں رسوائیاں اور ذلتیں نہیں بلکہ عزتیں اور فضیلتیں لے کر آتی ہیں. اگر اب بھی ذہن نہیں پہنچے، اہل بیت ہماری بیماریاں آیتیں لے کر نہیں آتی. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اہل بیت کی ظاہری عدالت کی فضیلت کی آیتیں لے کر آتی ہے. اگر بدن رسالت میں ضعف اور کمزوری کا احساس نہ ہوتا تو چادر سیدہ کی پناہ کیوں لیتے؟ اور اگر سیدہ کی چادر میں نہ آتے تو آئے تو دل کا تمغہ کیسے نازل ہوتا؟ اہل بیت کی بیماریاں جو ہے فضیلتیں لے کے آتی ہیں. پیغمبر کے بدن میں ذوق محسوس ہوا ہے تو دیکھو آئے تطہیر آ رہی ہے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ شب فتح خیبر علی کی جو آنکھ دکھ رہی ہے یہ علی کے آنکھوں پہ چشم نہیں ہے. یہ آنکھوں میں جو آنکھیں لال نظر آ رہی ہیں شب فتح خیبر، یہ حقیقت میں فتح خیبر کی سرخی نظر آ رہی ہے اور لعاب دہن کا معجزہ ظاہر ہونے والا ہے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ ارے شہزادے بیمار نہ ہوتے تو حل عطا کا قصیدہ کیسے نازل ہوتا؟ ہماری بیماریاں ذلتیں لے کے آتی ہیں، اہل بیت کی بیماریاں آیتیں لے کر آتی ہیں. ایک صلوات پر محمد و آل محمد. شہزادے علیل ہوئے، پیغمبر عیادت کے لیے تشریف لائے، مشورہ دیا کہ ان کی شفا یابی کے لیے نظر مان لو. 3 روزوں کی نظر مانی گئی، شفا یاب ہوئے شہزادے. ایفائے نظر کا پہلا دن آیا، سب روزے سے ہیں، فضہ روزے سے، شہزادے روزے سے، مولا اور صدیقہ روزے سے. دن گزر رہا ہے کہ صدیقہ نے کہا کہ یا ابوالحسن گھر میں کوئی آذوقہ نہیں ہے کہ افطار کا انتظام کریں. آپ جائیے شمعون یہودی کے یہاں سے اون یا سوت، 2 روایتیں ہیں، اس کے بدلے تھوڑا سا جو لے آئیے تاکہ میں اس کی مزدوری سے اس جو کو آٹا بنا کے روٹیاں بناؤں اور افطار کا انتظام کروں. مولا لے کر آئے، اون لے کر آئے، جو لے کر آئے، 1 سا. صدیقہ نے اس کے 3 حصے کیے اون کے اور 3 حصے کیے جو کے. 1 حصہ اون جب کاٹ لیا تو 1 حصہ جو الگ کیا، یعنی جب مزدوری جائز ہو گئی اس کو الگ کر کے صدیقہ نے چکی چلائی. ہاتھ پہ چھالے پڑے ہیں مگر چکی چل رہی ہے. کون ہاتھ آسیہ گردانی کر رہا ہے؟ جس کے ہاتھ میں مدار مشیت ہے. یہ اس لیے کہ صبح قیامت تک انسانیت کی غریب ترین خاتون کے لیے بھی نمونہ بننا ہے. آٹا تیار ہوا، خمیر ڈالا، روٹیاں جو ہے 5 تیار ہوئی، وقت افطار آیا، دق الباب ہوا، من الباب آواز آئی، انا مسکین میں مساکین المدینہ، میں مدینہ کے مسکینوں میں ایک مسکین ہوں.
مولا نے آل محمد بھوکا ہوں تمہارے در پہ آیا ہوں. مولا نے اپنی روٹی اٹھا کے اس کے دامن میں ڈالی. صدیقہ طاہرہ نے بھی اپنی روٹی اسی کی جھولی میں ڈالی. بچوں نے ماں کے عمل سے، ماں باپ کے عمل سے متاثر اور انسپائر ہو کر اپنی روٹیاں بھی چھوٹے چھوٹے شہزادوں نے اسی کی جھولی میں ڈال دی. اور کنیز کی روٹی بھی آقاؤں کی روٹیوں کا تعاقب کرتی ہوئی وہیں پہنچ گئی. دعا دیتا ہوا در سیدہ پہ چلا گیا. دوسرا دن آیا اور پھر یہی سیم واقعہ، بس فرق یہ ہے کہ ابھی نوالا توڑا نہ تھا کہ پھر دق الباب ہوا اور آواز آئی کہ میں مدینے کے یتیموں میں ایک یتیم ہوں. مولا صدیقہ شہزادے اور فضہ کی روٹیاں لے کے چلے گئے. پھر تیسرا دن یہی ہوا مگر مانگنے والے نے آج اسیر کہہ دیا اور اسیر کہہ کے 5 روٹیاں لے گئیں. یہ 3 پہ در پہ روزے فقط نمک اور پانی سے افطار شبیں عبادت میں، اور دن جو ہے وہ روزوں میں گزارنے کے بعد مولا کائنات تو ظاہر ہے کہ مرد ہیں مگر بتقاضائے بشری آپ کے بھی بڑی بھوک لگی ہے. صدیقہ کا عالم یہ ہے کہ پیٹ پہ پتھر بندھے ہیں مگر گھر کے کام کر رہی ہیں. اور فضہ کا جو عالم ہے وہ ظاہر ہے کہ وہ بھی ایک عام بشر کی طرح سے جو تقاضائے بشری ہے ان کو بھی ذوق محسوس ہے. مگر شہزادوں کا حال یہی زمخشری یہ لکھتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے حسن حسین شہزادے ذوق بظاہر بشری کے تحت ایسا ہو رہا تھا، ایسے پنڈلیاں پتلی پتلی کانپ رہی تھیں کہ جیسے یہ تشبیہ لکھی ہے جیسے مرغی کے انڈے سے بچہ جو تازہ تازہ نکل کے کھڑا ہوتا ہے تو اس میں کھڑے ہونے کی قوت نہیں ہوتی، اس کے پیر کانپتے ہیں. اس طرح سے شہزادوں کے پیر کانپ رہے ہیں کمزوری کی وجہ سے. پیغمبر کی خدمت میں مولا دونوں کی انگلیاں پکڑ کے لائے. مصلی عبادت پہ شہنشاہ کائنات بیٹھا ہوا ہے. بس جیسے ہی نظر بچوں پہ پڑی کہ چہرہ زرد ہے، گلوزار مرجھائے ہوئے ہیں، آنکھیں گڑھے میں پڑی ہوئی ہیں، پنڈلیاں کانپ رہی ہیں، بس کہنے کی ضرورت نہیں تھی. دیکھے آنکھوں سے آنسو نکل آئے. کہا پروردگارا یہ تیرے محمد تیرے حبیب کے بچے ہیں، اگر تیری وصیت میں گزر چکا ہے کہ تیرے حبیب کے بچے بھوک سے مر جاؤں تو مر جائیں تو تیری فیصلے پر راضی برضا ہوں، سر تسلیم خم ہے. مگر ابھی دست دعا نیچے نہ آئے تھے کہ جبرائیل امین نازل ہوئے اور کہا اے سید الانبیاء، اے حبیب خدا، اللہ نے آپ کے اہل بیت کے عمل اور ایثار سے اور فداکاری سے خوش ہو کر ان کی شان میں مکمل قصیدہ سورہ حل عطا جو ہے تحفۃ عنایت فرمایا ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد یہ میں نے اب بچوں کے لیے شان نزول سنا دی تاکہ ذہن میں رہے. تو یاد رکھیں کہ میں نے عرض کیا تھا کہ آیہ تطہیر کے پنجتن اور حل عطا کے پنجتن میں ذرا سا فرق ہے. وہاں جو ہے وہ 5ویں ہے سردار انبیاء، یہاں 5ویں ہے کنیزہ زہرا. جہاں سید الانبیاء ہے وہاں فضیلت کی ایک آیت ہے آیہ تطہیر. جہاں کنیزہ سیدہ فضہ ہے وہاں فضیلت کا پورا سورہ نازل ہوا. میں نہیں غور فرمایا آپ نے؟ جہاں نبیوں کا سردار ہے وہاں فضیلت کی ایک آیت، جہاں سیدہ کی کنیز ہے وہاں فضیلت کا پورا سورہ. بل اتفاق شیعہ سنی تفسیروں میں کسی نے بھی لکھا ہو یہی 5 ہیں حل عطا کے کہ جن کی شان میں نازل ہوا. تو اب یہ فرق کہاں سے سمجھ میں آیا؟ توجہ کا طالب ہوں. پیغمبر جہاں ہے، جہاں سید الانبیاء ہے وہاں ایک آیت فضیلت کی، جہاں کہیں سیدہ وہاں پورا سورہ. آپ کو معلوم ہے اللہ نے حاسدین آل محمد، منافق و دشمنان آل محمد کہ جن کے معدہ نفاق سے فضائل آل محمد ہضم نہیں ہوتے، جہاں بھی کوئی آیت فضیلت کی آل محمد کی نظر آئی اور اگر وہاں سرکار انبیاء موجود ہوئے رسول اللہ تو فوراً معدہ نفاق میں ایٹھن ہوئی اور گھمانے لگے اور ٹویسٹ کرنے لگے اور تعویل کرنے لگے. اور پیغمبر کی موجودگی کی وجہ سے یہ اس کو گھما کے کہا کہ آیت پیغمبر کی وجہ سے آئی تھی. ایک صلوات پڑھیں پر محمد کھانا کھا کے بچے پڑھنے کا یہی دستور ہوتا ہے اور میں خود ہی دیر میں کھاتا ہوں، کیا کیا جائے. ایک صلوات پڑھیں پر محمد توجہ فرما رہے ہیں. یعنی جہاں بھی یہ منافقوں کا دستور ہے کہ جس فضیلت کی آیت میں قرآن کی آیت کی فضیلت جن کے لیے آئی رسول اللہ اور آل رسول ساتھ میں ہے تو رسول اللہ کے ہونے کی وجہ سے فوراً یہ تعبیر کی جاتی ہے کہ آیت تو سرکار رسالت کے اسٹیٹس اور ان کے معیار کو دیکھ کے فضیلت کی اللہ نے نازل کی ہے. اہل بیت جو ہے وہ ساتھ میں ہیں، رشتے کے طفیل میں، نسبت کے طفیل میں محمد کے محبوب بچے ہیں، لہذا ضمن سیکنڈری حیثیت سے آل محمد کے لیے بھی آیت ہے. یعنی یہ کہ اگر سرکار رسالت
آیت حدیث میں یہی ہے کہ نہیں ہے؟ بھئی جہاں جہاں رسول اللہ شامل ہے وہ کہتے ہیں کہ اہل بیت کے لیے انڈیپینڈنٹ اہل بیت فضیلت میں نہیں ہے، یعنی ان کے لیے استقلالاً الگ سے آیت نہیں آئی ہے، بلکہ پیغمبر کے بچے ہیں، محبوب ترین ظاہر ہے کہ بھائی ہے، گود میں پالا ہے، داماد بھی ہے، بیٹی ہے، بچے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، پیغمبر کو دیکھ کے آیت آئی ہے، اور ان کی نسبت سے ان کے رشتے کے طفیل میں بچے بھی آیت کی فضیلت میں شامل ہیں کہ وہ تعویلیں کرتے ہیں کہ جن کو محمد سے رشتہ جوڑ جوڑ کے فضیلتیں بھلانے کا بڑا چسکا لگا ہے تاریخ میں۔ اور ان کا کبھی موقع ہوا کہ اہل بیت انڈیپینڈنٹ ہے اللہ کی نظر میں، محمد کے رشتے سے بے نیاز ہیں، اللہ کی نظر میں وہ مستقل صاحب عزت ہے، رشتے کے طفیل میں نہیں ہیں، ان کی ذاتی عزت ہے نگاہ خدا میں۔ توجہ کر عالم ہوں۔ تو اب جہاں رسول نظر آئے انہوں نے کہا کہ بھائی محمد کو دیکھ کے آیت آئی ہے، ان کے لیول کو دیکھ کے آئی ہے، بچے رشتے کے طفیل میں، یعنی اگر سرکار رسالت نہ ہوتے تو یہ آیت نہ نازل ہوتی۔ اللہ نے ایسے ہی حاسدوں اور منافقوں کے رخسار عقیدہ کے اوپر ایک مشیت کا تماچا پڑا کہ تم کو پیغمبر جہاں نظر آتے ہیں وہاں اہل بیت کی فضیلت نظر نہیں آتی، تو لو ہم محمد ہی کو درمیان سے ہٹائے دے رہے ہیں، جن کی وجہ سے فضیلت گھماتے ہو، اور ہم محمد کو ہٹا کے عرب میں کسی پانچویں کو نہیں رکھیں گے، ہم قریش کے نہیں رکھیں گے، ہم جو ہے وہ بنی ہاشم کے بھی پانچویں کو نہیں رکھیں گے، بلکہ حبش کی شیعہ فام شہزادی کو رکھیں گے، فرزا کو، یہ بتانے کے لیے کہ فضیلت کی آیتیں حسب نسب اور رشتہ دیکھ کر نہیں آتی ہیں، بلکہ فضیلت کی آیتیں معیار جلالت کردار دیکھ کے آتی ہیں۔ معلومات کے طور پر انفارمیشنز جو ہیں وہ بچوں کے ذہن میں بھر دوں، اس لیے کہ میں نے ابھی پڑھا نہیں ہے، توجہ ہے کہ نہیں ہے، لہذا یہ بیک گراؤنڈ سمجھ میں آ گئی۔ وہ آیت اطہیر کے پنجتن ہے یا سورہ حلقہ کے پنجتن ہے، وہاں سید المرسلین ہے، یہاں سیدہ نساء کی کنیز ہے، وہاں ایک آیت یہاں پورا سورہ۔ اللہ نے محمد کو ہٹا کے فضہ کو رکھ کے بتا دیا کہ معیار حسب نسب نہیں ہے، رشتہ داری نہیں ہے، بلکہ معیار جلالت کردار ہے۔ اللہ جو ہے وہ کردار کی بلندی دیکھ کے آیتیں نازل کرتا ہے، خاندان و رشتہ دیکھ کے نہیں نازل کرتا۔ یعنی آل محمد جو اللہ کی نظر میں محبوب اور اتنے بڑے صاحب عزت ہیں، وہ محمد کے رشتے کی وجہ سے نہیں ہے، ورنہ یہ تو پارشلٹی ہو جائے گی۔ کنیز کے لیے کنیز کو شامل کر کے بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے، اور مکمل سورہ خداوند عالم نازل کر رہا ہے۔ یہی وہ واحد فضیلت اور سورہ ہے کہ جس میں آل محمد ہے مگر محمد نہیں ہے۔ غور تو فرمائیں، مکمل قصیدہ ہے، اللہ نے قصیدہ پڑھا ہے، اور تمام عناصر ترکیبیہ بھی قصیدے کے ہیں، جتنے بھی اجزاء ترکیبی ہوتے ہیں قصیدے کے جو پارٹس ہوتے ہیں وہ سب موجود ہیں۔ قصیدے میں پہلا جو عام طور سے ہم قصیدہ جو کہہ رہے ہیں، قصیدے میں ہوتا ہے مطلع۔ اس قصیدے کا مطلب وہی ہے جو ہر سورے کا مطلع ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مطلع ہی اتنا زوردار ہے کہ ہر قصیدے میں یہی مطلع لگا ہوا ہے۔ اس کے بعد تشبیب شروع ہوتی ہے، صاحبان ذوق و ادب ہے، میں توجہ ورنہ یہ پانٹ میں کٹ کر دیتا، لیکن سنا رہا ہوں۔ اس کے بعد تشبیب، قصیدے میں تشبیب تو ظاہر ہے کہ اس کے کچھ اور معنی ہوتے ہیں، اور عام طور سے غزل میں تشبیہ اگر حقیقی تشبیہ ہو تو وہ شریعت کے لحاظ سے جائز بھی نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں کسی دو شیزہ کے حسن و جمال کا ذکر ہوتا ہے، اور وہ صاحبان علم اور تقویٰ کے لیے مناسب نہیں ہے۔ مگر ہیئت قصیدوں کی بدلتی، ہیئت تو وہی رہی، مگر یہ کہ اس کے کنٹینٹس میں کافی تبدیلیاں آئی، ایک ریولیوشن آیا، تطور آیا، تبدیلیاں آئیں۔ تو اب جو مذہبی قصیدے ہوتے ہیں اس میں تشبیہ میں کسی خاص سماجی یا الہی موضوع کو اٹھایا جاتا ہے، اور اشارے میں تشبیہ میں دھیرے دھیرے فکری سفر کرایا جاتا ہے اپنے سامع کو، اور شاعر جو ہے وہ تشبیہ سے دھیرے دھیرے محبوب کی مدح کے گریز کی طرف قدم رکھتا ہے۔ تو اللہ نے بھی تشبیہ کو جسی انداز میں بھائی محبوب بندوں کے فداکاری اور ایثار کا واقعہ بیان کرنے جا رہا ہے نا، تو پھر یہاں سے شروع کر رہا ہے۔ اب یہاں سے تشبیہ اللہ کی شروع ہوئی، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کیا گزرا ہے کوئی دہر میں ایسا بھی لمحہ
इंसान के ऊपर कि जब वो काबिल तज़किरा शय नहीं था, जिक्र के लायक शय नहीं था। इन्ना खलक़नल इंसाना मिन नुत्फ़तिन अमशाजिन नब्तली, हमने इंसान को मिले जुले हुए माँ बाप के नुत्फे से पैदा किया ताकि उसे आजमाए, उसका इम्तिहान ले। फजअल्नाहु समीअन बसीरा, तो हमने उसको सुनने वाला और देखने वाला बनाया, यानी इम्तिहान देने की सलाहियत और एबिलिटी और इस्तेदाद भी उसे दे दी। इन्ना हदैनाहु सबीला इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा, और जब हमने इम्तिहान की सलाहियत यानी शहवात भी दी और अक्ल भी दी, नबी ये बातिन प्रॉफिट का दर्जा रखने वाली, अच्छाई बुराई की तमीज रखने वाली, हमने पैगंबरी का काम करने वाली जब अक्ल दे दी, तो इन्ना हदैनाहु सबील, हमने उसे रास्ता दिखा दिया। इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा, वो चाहे अपने अक्ल इख्तियार को इस्तेमाल करके हमारी नेमत अक्ल का शुक्र अदा करे, वो इम्मा कफूरा, और चाहे वो हमारी नेमतों से कुफरान नेमत करके काफिर हो जाए। फिलहाल हमने इम्तिहान लिया है और इसीलिए इख्तियार दिया है। फिर उसके आगे अब अल्लाह जो है तस्बीह और आगे बढ़ रही है, आगे कह रहा है कि यूफूना बिन नज़्र व यखाफूना यौमन काना शर्रुहु मुस्ततीरा। भाई तवज्जो है कि नहीं है? अल्लाह पर आगे बढ़ रहा है, अब गुरेज करने जा रहा है। तस्बीह में धीरे धीरे गुरेज हो रहा है कि अपने खास बंदों के एक खास गरोह का जिक्र कर रहा है कि यूफूना बिन नज़्र, मेरे बंदों में कुछ ऐसे भी खास मेरे बंदे हैं कि जो नजर मानते हैं, और जब वो नजर पूरी हो जाती है, वो मन्नत पूरी हो जाती है, तो नजर को पूरा करते हैं, इफाए नजर करते हैं। और यखाफूना यौमन काना शर्रुहु मुस्ततीरा, और वो उस दिन के शर से डरते हैं कि जिसका शर जो है वो सबको अपनी लपेट में लेने वाला है। अब इसके आगे फिर अल्लाह खुल के मदा करता है कि क्या वो युतइमून अत्ताम अला हुब्बिही मिस्कीनम व यतीमम व असीरा, कि मेरे खास बंदे ऐसे हैं कि खाना खिलाते हैं यतीम और मिस्कीन और असीर को, बावजूद इसके कि उस खाने की उन्हें खुद बड़ी शदीद हाजत और मोहब्बत होती है। भाई तवज्जो, अला हुब्बिही का मतलब अला हुब्बिल्लाह नहीं, अल्लाह की मोहब्बत नहीं, अल्लाह की मोहब्बत नहीं, बल्कि उस खाने की मोहब्बत। अला हुब्बित तआम, यानी यतीम और मिस्कीन और असीर को ऐसे हालात में खाना खिलाते हैं कि खुद उन्हें उस खाने की बड़ी शदीद हाजत और मोहब्बत मैदान नफ्स होता है, खुद दिल चाह रहा होता है कि खुद से तनावुल करे, खाना खाए, मगर यतीम और मिस्कीन और असीर साहिल बन के आ जाता है तो खुद नहीं खाते और निवाला तोड़े बगैर वो अपने उस खाने को बावजूद खाने की मोहब्बत के, यानी वो मुख्तसर तरीन ग़िज़ा के जिसको खाए बगैर इंसानी जिंदगी का बचना नामुमकिन होता है, वो कम से कम ग़िज़ा भी अपनी उठा के दे देते हैं चाहे जिंदगी खतरे में हो। भाई तवज्जो है कि नहीं है? वयुतइमून अत्ताम अला हुब्बिही, वो खाना खिलाते हैं यतीम और मिस्कीन और असीर को, बावजूद इसके कि उन्हें खुद उस खाने की बड़ी शदीद हाजत होती है। जितने भी रोजादार यहाँ मौजूद हैं, आपको अंदाजा है कि आलम रोजा में क्या आलम होता है कि जब 15, 16, 18, 19, 20 घंटे बगैर आबो ग़िज़ा के जब गुजर जाते हैं तो दस्तरखाने इफ्तार के ऊपर फर्क़े शाहो गदा मिट जाता है, फर्क़े महमूद व अयाज़ मिट जाता है, फर्क़े नादार व मालदार मिट जाता है। जब दस्तरखाने रहमानियत पर इफ्तार के वक्त ग़िज़ाएं लाके चुनी जाती हैं, गरम गरम ग़िज़ाएं, मुअत्तर ग़िज़ाएं, तो हमने तो बल्कि इसका उल्टा देखा है। जो नादार और माली तौर पे कमजोर है वो हाथ ज्यादा इसलिए नहीं बढ़ाता कि कहीं मेरी नादारी की वजह से मुझ पे कहीं ये इल्जाम न लग जाए कि ये नादीदा है, जैसे इसने कभी खाना नहीं देखा है, ये हरीस है और बेअदब है। मगर नौमरा नशे दौलत में वो दस्तराजियां करते हैं डिशेस की तरह कि जो दो आदमी के बाद डिश रखी है वहां तक भी सरकार का हाथ पहुंच जाता है। भाई तवज्जो है कि नहीं है? यानी ग़िज़ाएं बढ़ के जल्दी जल्दी फर्क़े शाहो गदा मिट जाता है। इंसान ये भूल जाता है कि मल्टी मिलियनेयर है, इसलिए कि पेट जो है वो सबको जो है वो सबको मजबूर कर देता है। यही तो भूख के वक्त की बराबरी है कि मालदार को भी अपनी औकात समझना चाहिए कि वही दो रोटी जिसका वो गरीब मोहताज है, इसी दो रोटी के तुम भी मोहताज हो। लिहाजा जब भूख लगी हो तो हर एक जो है वो आगे बढ़ता है, वो मालदार हो वो चाहे नादार हो। और हमने तो यहाँ तक देखा है कि मुअत्तर ग़िज़ाओं की तरफ हाथ बढ़ते हैं और लोग दूर से देखें जिसका शिकम भरा हो तो वो यही कहेगा कि कितने नादीदे हैं, कितने नादीदे हैं, चाहे जितने बड़े मालदार हो। मगर अल्लाह को ये दस्तरखान इफ्तार के ऊपर अल्लाह को ये नादीदापन महबूब है, पसंद है। वो कहता है इस वक्त हम कुछ नहीं कहेंगे इसलिए कि तुमने 16-18 घंटे अरे मेरी मोहब्बत में जब तुम गुजर रहे थे, और अगर खुशबूदार ग़िज़ाएं
ان کی فضا میں خوشبو جو ہے وہ محلول ہو کے مہک رہی ہے، اور اگر تمہارے مشام میں غذا کی خوشبو ذرا سی آ بھی گئی تو تم نے نفس کی آمد و شد روک دی، اپنی سانس کو حبس کر لیا کہ کہیں خوشبو غذا سے میرا نفس محظوظ اور متلذذ نہ ہو جائے اور کہیں میرے نفس کو مزہ نہ مل جائے۔ تم نے سانس روک لیا، تم نے مانند بطن ماہی چمکتی ہوئی پانی کی لہروں پر جب روزے کے عالم میں کہ شدت عطش ہو اور پانی کی سطح پہ جب جو مچھلی کے پیٹ کی طرح روپہلی چمک رہا ہے پانی، تم نے اپنی نظر کو جلدی سے شدت عطش روزے میں ہٹا لیا کہ ہم نے کسی اپنے رحمان کی محبت میں اس سے عہد کیا ہے کہ اتنے گھنٹے پانی نہ پیئیں گے۔ اس احتیاط میں نظر ہٹا لی پانی کی کہ کہیں تارے نظر جو ہے وہ تراوت کو جذب نہ کر لے۔ صلوات ہے محمد وآل محمد۔ تو اب تم نے 16-18 گھنٹے حفظ سے نفس کر لیا کہ کہیں لذت غذا سے نفس جو ہے متلذذ و محظوظ نہ ہو، تم نے نظر ہٹا دی کہ کہیں تارے نظر جو ہے وہ سیراب نہ ہو جائے۔ خلوتوں میں بھی کوئی دیکھنے والا نہیں تھا مگر تم نے ایک گھونٹ پانی نہ پیا کہ کس کی محبت میں تو خلوتوں میں بھی بھوکا اور پیاسا رہا۔ لہذا اس وقت مجھے یہ مزہ آتا تھا، میں فرشتوں سے کہتا تھا کہ دیکھو کیا نفس کی مضبوطی ہے کہ شدت سے پیاس لگی ہے مگر پیاسا ہے اور وقت کا انتظار کر رہا ہے کہ عہد الرحمن کے خلاف نہ ہو جائے۔ مگر اب جب وقت افطار آ گیا تو ہمیں پسند ہے، اگر زیادہ دل چاہ رہا ہے تو نماز بعد میں پڑھنا، نماز پڑھنے سے افضل ہے کہ پہلے افطار کرو۔ اس وقت وہ پسند تھا، اس وقت یہ پسند ہے۔ اب اندازہ تو لگائیں کہ اسی حالت روزہ میں جب وقت افطار ہم ایک دوسرے پہ ٹوٹ پڑتے ہیں، کیا تھے آل محمد کہ اسی وقت افطار بچے بھی کنیز بھی ایک نوالا توڑے بغیر دے رہے ہیں۔ اگر ہم اس وقت نقل کریں تو بہرحال نقل ہی کہلائے گی، وہ نقل نہیں تھی، وہ بڑی سادگی کا بڑا مخلص عمل تھا۔ اس وقت 3 دن آگے یتیم و مسکین و اسیر ایک نوالا توڑے بغیر دے گیا۔ اللہ اکبر۔ جب آل محمد جب پہلے پہلیے یہ کارنامہ انجام دیا تھا تو مشیت کس لیے نہ جھوم پڑے، اسی لیے خداوند عالم نے قصیدہ پڑھا کہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کھانا کھلاتے ہیں یتیم و مسکین و اسیر کو باوجود اس کے کہ انہیں اس کھانے کی بڑی شادید عادت و محبت ہوتی ہے مگر نہیں کھاتے، بلکہ اٹھا کے یتیم و مسکین و اسیر کو سائل کو دے دیتے ہیں اور دینے میں روٹیاں۔ یہ کیا شان کریمانہ ہے اور کیا انداز سخاوت ہے اور کتنی بزرگی اور بلند نفسی ہے کہ پسے پردہ دیوار سائل کو دیتے ہیں، کہیں سائل کی نظر سے نظر چار نہ ہو جائے، کہ کہیں جذبہ احسان مندی سر سائل کو شرمندگی سے جھکا نہ دے۔ سائل کے سامنے جا کے نہیں دے رہے ہیں بلکہ ہاتھ کی ہاتھ کو خبر نہ ہو، پسے پردہ دیوار سائل کو دیتے ہیں، اور جب وہ لے کے چلا جاتا ہے تو سائل سے نہیں بلکہ اپنے زبان دل میں یہ کہتے ہیں کہ انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم نے تمہیں رضا خدا کی خاطر کھلایا، ہم نے تمہیں اللہ کو خوش کرنے کی خاطر کھلایا، تمہارے لیے نہیں بلکہ انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم نے تمہیں رضا خدا کی خاطر کھلایا۔ لا نريد منکم جزاء ولا شکورا، ہمیں تم سے اس کی نہ کوئی جزا اور بدلہ چاہیے نہ ہمیں تم سے اس کا کوئی شکریہ چاہیے۔ یعنی مخلوق ہماری کمزوری یہ ہے کہ ہم مخلوق کو جہاں کچھ کسی کو دیتے ہیں، کوئی کنٹریبیوشن، کوئی اس کی ہیلپ کیا، فوراً ہم چاہتے ہیں اس کا بدلہ ہمیں ریٹرن مل جائے اور کم سے کم فوراً شکریہ ادا کرے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ مگر کیا ظرف آل محمد ہے کہ انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم نے تمہیں رضا خدا کی خاطر کھلایا۔ لا نريد منکم جزاء ولا شکورا، نہ ہمیں تم سے اس کی کوئی جزا اور بدلہ چاہیے اور نہ ہمیں تم سے اس کا کوئی شکریہ چاہیے۔ سائل دے کے چلا جاتا ہے۔ بھئی خدا بے نیاز کو آل محمد کی یہ ادائے بے نیازی اتنی پسند آئی کہ تم نے مخلوق کی جزا سے انکار کیا، تو اب میری عدالت کے جزا یہ تقاضا یہ ہے کہ جب مخلوق پہ احسان کر کے
جزا نہ مانگے میں اس کی جزا دینے والا ہوں. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ میں اس کی جزا دوں گا. اور تم نے شکریہ سے انکار کیا کہ ہمیں تم سے شکریہ نہیں چاہیے تو میں خدا بے نیاز تمہارا شکریہ ادا کروں گا. بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ لہذا فوراً بیچ کی آیتیں چھوڑ رہا ہوں. پھر فوراً آیت آئی تم نے جزا سے انکار کیا تو اللہ نے کہا کہ وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا. ہم نے جزا سے انکار کیا تو ہم نے آل محمد کو جزا میں جنت دے دی. میرا موضوع ذہن میں نہ جائے. وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا. ہم نے ان کو جزا میں جنت و حریر دے دی. پھر کچھ آیتوں کے بعد اللہ نے کہا کہ تم نے جزا ہی سے نہیں شکریہ سے بھی تو انکار کیا. تو آپ فرما رہا ہے ان ھذا کان لکم جزا. یہ ساری نعمتیں اے آل محمد تمہاری جزا, کیونکہ جزا سے انکار کیا مگر شکریہ سے بھی انکار کیا. وَکَانَ سَعْیُکُم مَشْکُورًا. اور تمہاری سعی اور ایثار تو مجھ خدا بے نیاز کے لیے قابل شکریہ ہے. میں ایک جملہ آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ گھر سیدہ کا ہے, در سیدہ کے ہے, روٹیاں سیدہ کے ہاتھ کی ہیں. یہ سورہ حلقہ ہے کہ جس میں محمد نہیں پھرتا ہے. اور فاطمہ کا گھر ہے, فاطمہ کی کنیز, فاطمہ کا جوہر, فاطمہ کے بچے, فاطمہ کی چکی, فاطمہ کی روٹی. اللہ کہہ رہا ہے وَكَانَ سَعْيُكُم مَشْكُورًا. سبحان اللہ. تمہاری سعی, تمہارا ایثار, یہ کارنامہ مجھ خدا بے نیاز کے لیے قابل شکریہ ہے. میں تمہارا شکر گزار ہوں. سبحان اللہ. ارے باپ ہو تو ایسا ہو کہ ساری کائنات رضا خدا کی تلاش میں ہو. میں ضائع تو نہیں کر رہے میری بہن. باپ ہو تو آپ تو سنا والا سو بھائی کا رب کا فضل تھا. باپ ہو تو ایسا ہو کہ کائنات رضا خدا کی تلاش میں ہے, اللہ رضا محمد کی تلاش میں ہے. اور بیٹی ہو تو ایسی کہ کائنات شکر خدا ادا کرے, اللہ شکر فاطمہ. ایک اور صلوات صلوات مل جل کر محمد و آلہ ان ھذا کان لکم جزا وجزاہم بما صبروا جنۃ وحریرا. ہم نے ان کو جزا میں جنت دے دی, جزا میں جنت دے دی. پھر دوہرا کے کہا ان ھذا کان لکم جزا. یہ جنت و کوثر و سلسبیل, یہ جتنی بھی نعمتیں مادی اور معنوی ہیں اے آل محمد, یہ سب تمہاری جزا میں, تمہاری جزا میں ہے. یہ سبحان اللہ. اب کیا دے خداوند عالم, سب تو دے دیا جزا میں. تو دامن مشیت میں جزا تو سب دے دی. تو اللہ نے کہا کہ تم نے شکریہ سے بھی تو انکار کیا. جو میں نے کسی کو نہ دیا وہ تمہیں کہہ رہا ہوں محمد کے بچوں کہ موسیٰ اور عیسیٰ اور ابراہیم میرے شکر گزار. اے آل محمد میں تمہارا شکر گزار. اور یوں ہی نہیں ہوں کہ تمہارے در پہ کوئی عام مخلوق نہیں آئی تھی. اگر اس طرح سے بڑے آرام سے بیٹھیں گے تو ظاہر ہے کہ سن تو آپ لیں گے, میں آپ کا حق ادا کر رہا ہوں مگر آپ شاید نہیں کر پا رہے ہیں. آپ سے مراد ہر ایک کو نہیں کہہ رہا ہوں, اتنی سنجیدگی بھی فرش اعضاء پہ اچھی نہیں ہوتی. اتنا یہ کہ کوئی صاحب ہم سے زیادہ قابل ہو تو ہم معافی چاہتے ہیں. یہ کوئی عام مخلوق نہیں ہے. خداوند عالم کس لیے شکریہ ادا کر رہا ہے, کبھی غور فرمایا آپ نے؟ یہ در سیدہ پہ یہ کون سا یتیم ہے؟ چلو یتیم تو مدینے میں ہے, مسکین تو یتیم مدینے میں ہے, مگر یہ دارالخلافت اسلامی کے اندر اسیر کہاں سے آیا؟ اس لیے کہ پیغمبر کی سیرت ہے کہ پیغمبر نے کبھی بھی جنگ کے اسیروں کو قید میں ڈالا نہیں, جیل ہی نہیں تھا. کوئی دکھا دے تو میں اپنی معلومات میں اضافہ سمجھوں گا. غور فرمایا آپ نے؟ یہ پیغمبر اس وقت حاکم ہے, مدینے میں اسیر کہاں سے آیا؟ اور اگر اسیر تھا تو اسیر کو کس نے آزاد کر دیا تھا اتنی دیر کے لیے
والا یتیم و مسکین و اسیر ہے نہیں، بلکہ اس کے وہ ظاہری معنی نہیں ہے کہ جس کا باپ نہ ہو وہ یتیم، جس کے پاس پیسہ نہ ہو وہ مسکین، جو قید ہو وہ اسیر نہیں ہے، اس کے ظاہری معنی نہیں ہے، بلکہ جو بھی وہاں پہ آ رہا ہے وہ در سیدہ کی عظمت کو دیکھتا ہے اور اپنی حیثیت کو تو کبھی یتیم نظر آتا ہے، کبھی مسکین نظر آتا ہے، کبھی اسیر نظر آتا ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، اور جو ہے کہ نہیں ہے، ایک روایت میں ایک دن جبریل، دوسرے دن میکائیل، تیسرے دن اسرافیل، ایک روایت میں تینوں دن جبرائیل۔ اللہ غور تو فرمائے کہ در سیدہ میں یتیم بن کے کون آ رہا ہے، اسیر بن کے کون آ رہا ہے، مسکین بن کے کون آ رہا ہے؟ جو امین وہی ہے وہ روٹی لینے آ رہا ہے۔ ارے جو میکائیل ہے جو کائنات کے لیے فرشتہ رزق ہے، جو کائنات مخلوق کو رزق پہنچاتا ہے، وہ اپنا رزق بیوی کے دروازے سے آ کے لے آتا ہے۔ یہ محمد کے بچے در آل محمد کو یہ فرشتے اللہ کی طرف سے کیوں آتے تھے؟ یا کسی اس وقت کے شبہ یا کسی اس وقت کی ذہنی خلش کا معصوموں کو اللہ جواب تو نہیں دے رہا ہے فرشتوں کو؟ یہ جانتے کہے کا جواب ہے کہ جب اعلان خلافت ہوا کہ میں زمین پہ خلیفہ بنانے والا ہوں تو فرشتوں نے یہی تو پروٹیسٹ اور احتجاج کے لہجے میں یہی تو کہا تھا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک، کہ ایسوں کو اپنا نمائندہ زمین پر بنائے گا جو فساد کرے، تلوار چلائے، خونریزی کرے، ذرا حالانکہ ہم تو تیری ہم کی تسبیح اور تیری پاکی کا اعلان ہم اللہ 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 کرتے ہیں۔ تو اس وقت بڑے بڑے مختصر اور بڑے بزرگانہ لہجے میں اللہ نے کہ ذرا سا مشیت کے لہجے میں روٹنس تھی کہ انی اعلم ما لا تعلمون، اے میرے بھولے بھالے سیدھے سادے معصوم فرشتوں تمہیں نہیں معلوم کہ میرا حسن انتخاب نظر کون لوگ ہیں۔ معصوم فرشتے تھے مگر قلب فلک میں خلش تو رہ گئی کہ میرا انتخاب نظر کون ہے، جو بڑے بھروسے سے کہہ رہا ہے تمہیں کیا معلوم کہ میرے نمائندے کون ہیں؟ کہ در آل محمد میں فرشتے نہیں آتے تھے بلکہ اللہ کہتا تھا کہ جا کے جواب انی اعلم ما لا تعلمون دے آ۔ فرشتے در آل محمد کے آتے تھے، ہر جواب مشیت کا، ہر جواب مشیت کا اسی در سے ملا۔ یہیں سے مطمئن ہو کہ ساری کائنات کے فرشتے، آسمانی ملکوت کے فرشتے گئے ہیں، یہی وہ در ہے کہ جس نے اللہ کی عزت بچائی ہے، یہی عزت اللہ کے محافظ ہیں۔ ذرا غور کیجئے کہ اگر اس در سے یہ فرشتے آج بھی واپس چلے جاتے، نہیں غور فرمایا، ارے ان حالات میں اگر یہ فرشتے در فاطمہ سے واپس چلے جاتے تو اللہ کی شان رزاقیت میں دھبا آ جاتا۔ یہ بڑے خطرناک جملے بول رہا ہوں، تو جو نہیں سمجھا ہے وہ نہیں بولے گا اور للہ نہ بولے۔ نہیں، ہم نے الٹی چال چل دی، جو نہیں سمجھا ہے وہ نہیں بولے گا اور واقعی بغیر سمجھے مت بولے ورنہ اللہ کو حساب دے گا۔ وہ میں جو سمجھ کے بول رہا ہوں میں اس کا ذمہ دار ہوں، اللہ نے بھیجا تھا۔ جواب انی اعلم ما لا تعلمون، تو اللہ کی توہین ہے کہ در آل محمد سے مخلوق کے کسی ایک سوال اور الجھن کا اگر جواب نہ ملے وہ مطمئن ہو کے نہ جائے تو مشیت کی توہین ہے۔ اس لیے اب سمجھ میں آیا کہ اللہ کی عزت بچائی ہے محمد و آل محمد نے، اس لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہارا شکر گزار ہوں، اس لیے خدا شکریہ ادا کر رہا ہے کہ تم نے میری عزت اپنے گھر میں بچائی، آسمان والے فرشتوں کے سامنے میری عزت تم نے بچا لی ہے کہ ان حالات میں تمہارے گھر سے فرشتہ واپس نہ گیا، خالی ہاتھ نہ گیا۔ تو بس عزیزوں، تو یہ سورہ دہر ہے کہ جس کے پنجتن ہے
جس میں فضہ جو ہے وہ 5ویں ہے. سبحان اللہ. اور اللہ جنت کیا کہہ رہا ہے؟ وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا. ہم نے جنت جو ہے ان کو جزا میں دی ہے. بیدار رہیے گا قرآن پڑھنے والوں، سورہ دہر پڑھنے والوں. جنت اہل بیت کو اللہ نے جزا میں دی ہے، عطا میں نہیں دی ہے. کل آپ نے عطا اور ایتا کا فرق سنا، آج آپ ذرا سا عطا اور جزا کا فرق سن لیں. ایتا سادہ سودہ دینا، عطا احسان جتا کے دینا. ایتا بھی دینا، عطا بھی دینا. ایسے ہی جزا اور عطا اور جزا اور عطا میں فرق ہے. جزا کا مطلب بھی دینا اور عطا کا مطلب بھی دینا. جزا کا مطلب بھی دینا، کچھ ٹرانسفر کرنا. عطا کا مطلب بھی دینا، مگر عطا ہوتی ہے ون سائیڈڈ، ایک طرف سے دی جائے. عطا ہے نا، ریٹرن نہیں ہے. مگر جزا کہتے ہیں مزدوری کو، بدلے کو. جزا میں یہ چھپا ہوا ہے کہ پہلے کچھ ملے اس کے ریٹرن میں دیا جائے. دیدار ہے کہ نہیں ہے؟ عطا کا مطلب بھی دینا، جزا کا مطلب بھی دینا. عطا میں شرط نہیں ہے کہ پہلے کچھ ملے جواب میں دیا جائے، مگر جزا میں شرط ہے کہ پہلے ادھر سے ملے اس کے ریٹرن میں دیا جائے. عطا میں شرط نہیں ہے کہ کیا دیا جائے، کتنا دیا جائے. میرا مال جس کو چاہوں، جتنا چاہوں، جب دوں، جس مقدار میں جیسا مال چاہوں دوں، میری عطا ہے. کسی کا حق نہیں ہے کہ اتنا ہی دوں یا اتنا دوں. مگر جزا میں شرط ہے کہ اتنا ہونا چاہیے اور بڑھانے کا کہ کوئی شرط، مطلب کوئی اس میں قید نہیں ہے. توجہ کا طالب ہوں. ایک تیسری شرط، عطا کو دے کے واپس لینا عدالت اور عدل اور جسٹس کے خلاف نہیں ہے. اس لیے کہ میرا مال ہے، کچھ شرطیں لگا کے دے سکتا ہوں، کچھ ٹائم باؤنڈنگ کے ساتھ دے سکتا ہوں. جو ہے کہ نہیں؟ عطا کا مطلب، عطا کا مطلب یہ ہے کہ جتنا چاہا دیا، جس شرط کے ساتھ دیا، جس زمانے تک چاہا دیا، جتنا چاہا دیا، جس کو چاہا دیا. شرائط لگا دیے، شرائط نہیں پورے ہیں تو واپس بھی لے سکتے ہیں، عدل کے خلاف نہیں ہے. آپ کا کچھ نہیں تھا، میں نے ہی دیا تھا. جب جتنا جس شرط کے ساتھ چاہوں دوں، قبول کریے تو کریے، نہ کریے تو بھی کوئی بات نہیں. میں توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ مجھ پر کوئی میری عدالت پہ حق نہیں آئے گا کوئی. مگر جزا کیونکہ بدلہ ہے. توجہ، عطا دے کے واپس لی جا سکتی ہے، جزا دے کے واپس لینا عدل کے خلاف، کیونکہ وہ مزدوری ہے، وہ بدلہ ہے، وہ کمائی ہے، کمائی ہے، وہ جزا ہے، وہ ریٹرن ہے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ جیسے آپ ڈیڈ لکھتے ہیں، آپ کسی کے لیے عطا کرتے ہیں، آپ ڈیڈ گفٹ دے رہے ہیں یا ڈیڈ آپ نے لکھا تو آپ شرط لگا دیتے ہیں کہ یہ شرائط ہے، بلکہ اولاد کو دینے میں بھی آپ شرط لگا سکتے ہیں. مثلا کہ یہ میرا گھر اور یہ میرے پراپرٹی، یہ سب جو ہے یہ میرے بیٹے کو دی جائے، مگر شرط یہ ہے کہ اس میں مسجد ہے، امام باڑہ ہے. اگر اسی طرح سے دین کے شعائر اور عزاداری کی رسومات اور یہ سب جو ہیں، اگر وہ میرے آباء و اجداد کی جو میراث چلی آ رہی ہے، اگر ان سب کو پورا کرے گا تو یہ میرا وارث ہے ان چیزوں کا، اور اگر نہیں کرے گا تو اس کو ہٹا دیا جائے وراثت سے ان چیزوں کی، اور جو اس پہ راضی ہو اس کو دے دیا جائے ان شرائط کے ساتھ. تو بھائی شرائط کے ساتھ عطا کو دے کے واپس لینا خلاف عدل نہیں ہے، مگر جزا کو واپس نہیں لیا جا سکتا کیونکہ وہ بدلے میں ہے، وہ مزدوری ہے، وہ ریٹرن ہے. اے قرآن و سورۃ دہر پڑھنے والوں، یہ بھولنا نہیں کہ اللہ نے آل محمد کو جنت عطا میں نہیں دی ہے کہ جب چاہے لے لے. جنت اہل بیت کو جزا میں دی ہے، وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا. نہیں وہ فرمایا دو ریٹرن کی دو دلیلیں. وجزا، لفظ جزا رکھا، لفظ عطا نہیں.
جزا کا مطلب یہ ہوا کہ پہلے مجھے کچھ ملا تیرے سیدہ سے، میں نے اس کے ریٹرن میں لیا، پھر بے ماں اس چیز کے بدلے، بے ماں بائے مقابلہ کہلاتا ہے۔ یہ عربی زبان اور گرامر میں یہ پریپوزیشن جو ہے یہ بائے مقابلہ ہے، یہ بے جو ہے مقابلہ، یعنی ایک دوسرے کے مقابل جب کوئی ایکسچینج کیا جائے تو با آتا ہے۔ جیسے ہم کہیں گے بے کو ہاضا بے ہاضا، ہم نے یہ چیز اس چیز کے بدلے بیچی، تو جب ہم نے سمن دے کے مسمن لے لیا تو وہ سمن کا مالک ہم مسمن کے مالک، تو وہ ہم سے لے گا نا ہم اس سے لیں گے، اور اگر واپس لینے کی زیادتی کی تو پھر یہ کہلائے گا عدل کے خلاف۔ اللہ قرآن میں یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ ہم نے آل محمد کو عطاہم جنہ، ہم نے آل محمد کو عطا میں جنت دی، بلکہ یہ کہہ رہا ہے وجزاہم بما صبروا، ہم نے جزا دی ہے اور اس چیز کے بدلے کہ جو انہوں نے صبر و ایثار اپنے گھر میں دکھایا۔ بچوں ہے کہ نہیں ہے؟ روٹیوں کا واقعہ دہرایا جا رہا ہے، ہم نے جنت آل محمد کو جزا میں دی، تو قرآن یہ بتا رہا ہے کہ جنت کا بینامہ، جنت کا بینامہ خرید و فروخت ہو چکی۔ تو قرآن کی روح سے مالکان جنت 5 ہیں، اور اتنا یاد رہے کہ یہاں پر رسول نہیں ہے۔ ادھر کی ذاکروں والی باتیں نہیں کر رہا ہوں، ہندی میڈیم اردو میڈیم والوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں ہندی اردو میڈیم مستحیل ہوں بھی نہیں۔ ماشاءاللہ آپ سے سماعتیں پی رہی ہیں، جذب کر رہی ہیں، تو خداوند عالم کہہ رہا ہے وہ جزاہم بما صبروا، تو مالکان جنت قرآن کی نظر میں ہے 5۔ جنت مشترک جائیداد ہے، کامن پراپرٹی ہے 5 لوگوں کی۔ سورہ دہر بتا رہا ہے جزا میں ہے جنہ، جنت کا لفظ ہے وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جنہ، ہم نے ان کے اس چیز اس عمل کے بدلے میں جزا میں جنت دے دی۔ تو جنت مشترک جائیداد ہے 5 لوگوں کی، صدیقہ مولا دونوں شہزادے اور فضہ، جتنا حق جنت پہ ہے فاطمہ کا اتنا ہی حق جنت پہ ہے فضہ کا۔ مشترک جائیداد ہے 5 مالک ہیں، اور تقسیم جنت کی کوئی آیت و روایت مالکان جنت میں کہ پراپرٹی کبھی تقسیم ہوئی ہو، کبھی کسی ڈسپیوٹ کی کوئی جھوٹی روایت بھی ابو ہریرہ کی بھی نہیں ملی کہ تقسیم جنت ہوئی ہو مالکان جنت میں۔ تو جنت کے ہر جز پہ 5 مالکوں کا برابر سے حق بنتا ہے، اور مشترک جائیداد کا قانون ہے کہ جب تک کہ ہر مالک راضی نہ ہو جائے اسے استعمال کرنا حرام ہے، کیونکہ وہ ان کی جائیداد ہے۔ اے لوگوں، ان کا جنت پہ قبضہ ہے، یہ کمائی ہوئی مزدوری ہے فاطمہ کی، علی کی، حسن کی، حسین کی، فضہ کی۔ تم کہتے ہو کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ جنت بھیج دے، ارے علی اور فاطمہ کو راضی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں کہوں گا وہ تو شہزادی ہے فضہ کی، ارے فاطمہ اور علی کیا اگر فضہ کو راضی نہ کیا تو نہ کوئی صحابی جنت میں جا سکتا ہے، نہ کوئی زوجہ رسول۔ میں نے کہا ذرا بڑی محبتیں ہیں آپ کی، میں نے کہا تھا نا کہ ظاہر ہے کہ یہ مجلس جو ہے وہ یہ موضوع 3 مجلسوں میں بہت مشکل ہے، لیکن یہ ہے کہ اب تو آج کا وقت تقریباً پورا ہو رہا ہے، لہٰذا آپ کل جتنی
ہو سکے گی محنت کر لوں گا اور آپ سے سناؤں گا. میں کیا عرض کروں, آج کل قرآن ثابت پہ بات ختم ہو گئی تھی کہ وہ آتا نہیں ہے, آج کوثر پہ ختم ہونے جا رہی ہے. مگر یہ نتیجہ نکال دوں تو قرآن کی روح سے جنت ہے وہ 5 مالکان جنت یعنی آل محمد اور سیدہ کی کنیز کی مشترک جائیداد ہے. تو جنت ان کی کمائی ہوئی مزدوری ہے اور کوثر اسی جنت کا ایک پارٹ ہے. اب میں ڈبکی لگا کے یہاں سے نکلا, فضائل کے دریا میں جو ڈوبے لبے کوثر نکلے. جنت جو ہے وہ آل محمد کی کمائی ہوئی مزدوری ہے, اللہ کی دی ہوئی جزا ہے. اللہ دے کے جزا واپس ہم جزا دے کے واپس لے تو خلاف عدالت ہے, بلا خدائے عادل جزا دے کے واپس لے گا. اس لیے اللہ نے کہا جب تک یہ راضی نہیں ہے جنت نہیں جانے دوں گا. اسی لیے ان کی محبت کی مہر لگوائی کہ ان کے وفادار بنو تب مالکان جنت کی جائیداد میں قدم رکھنا ہے. تو جنت آل محمد کی کمائی ہوئی پراپرٹی ہے اور حوض کوثر اسی جنت کا ایک پارٹ ہے جس پہ برابر سے فضہ کا بھی حق ہے. تو حوض کوثر محمد کی بیٹی کی کنیز فضہ کی کمائی ہوئی مزدوری کی ایک حصہ ہے. اب بتاؤ محمد کو اللہ کوثر دے گا, جو بیٹی کی کنیز کی کمائی ہوئی جائیداد ہو معیار سے نہیں گر سکتا کہ وہ کنیز کی مزدوری کو آقائے دو جہاں کی عطا بنا کے احسان جتائے کہ آپ کی کنیز کی مزدوری آپ کی عطا نے دے دیا. آپ راضی ہو ماشاءاللہ. میں نے عرض کیا تھا کہ سورہ دہر کی بھی تفسیر اس میں آ جائے گی اور کسی حد تک اہم باتیں اس میں سمٹ کر آ گئیں کہ جو آقائے دو جہاں کو اللہ عطا کرنا چاہ رہا ہے ان کی بیٹی کی کنیز کی کمائی ہوئی مزدوری کا ایک حصہ ہے حوض کوثر. اللہ اپنے حبیب محترم ترین اپنے محبوب کی توہین کرے گا؟ وہ عطا میں دے گا کہ جو کنیز نے مزدوری میں کما لیا. پھر اتنی حنک کے ساتھ کہ یقیناً حنک کے ساتھ اعطیناک الکوثر, ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے. فصلی, تو نماز پڑھیے, شکریہ ادا کیجئے. وانحر, اور قربانی دیجئے. کوثر دے کے شکریہ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ جس نے قرآن دے کر شکریہ نہیں مانگا وہ حوض کوثر دے کے شکریہ مانگے گا. محمد کے آگے جنت بنت کوثر بوثر کیا؟ ہم ہیں جنت کے لالچی. جہاں قدم رکھتے جنت ہے. یہ پیرانی بھی ان کے مقابل اچھی لگ رہی ہے کہ محمد اور ان کے بچوں کے آگے جنت بنت کوثر بوثر کیا؟ کچھ نہیں ہے. کہاں محمد کہاں کوثر جس کی پیشانی کی سلوٹوں میں بہنے والا پسینہ سلسبیل و کوثر و فرات سے زیادہ شفاف و معمر و معطر ہو, اس کے آگے کوثر بوثر کی حیثیت جس کے پسینے کے قطروں سے انبیاء و مرسلین اس کے لیے اللہ تعالی نے آپ کو کوثر عطا کر دیا. جو قرآن ثابت پر راضی نہیں وہ جنت و کوثر کہ محمد کے لیے آتا ہے, یہ تو ان کے بچوں کے نوکروں کی جائیداد. مالک یہ ہے, مالکان جنت وہ ہیں
اور استعمال کرنے والے ان کے شیعہ اور وفادار ہیں. مالک اس لیے بنایا ہے کہ محبت کر کے سرٹیفکیٹ لو, ورنہ رکن و مقام کے درمیان بھی بھوکے پیاسے کعبے کے قریب تڑپ تڑپ کے مر جاؤ. اگر اللہ کہے گا کہ ان کی محبت اور ولایت کی مہر نہیں ہے تو ہلاک ہو, رائگاں ہے, جہنمی. میرا خداوند عالم کیا دے کے راضی کرے؟ قرآن کا وہ اسٹیٹس نہیں, جنت و کوثر کی وہ حیثیت نہیں. تو میرا وہ کوثر کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ وہ کوثر نہیں ہے جسے حوض کوثر کہا جا رہا ہے, بلکہ یہ تشکیل کوثر کی داستان کچھ اور ہے. جو ہے کہ نہیں ہے؟ یہ تشکیل ہے, آج نہیں ہے, بالکل وقت نہیں ہے عزیزوں. نہ ہم پڑھنا چاہیں گے اور شاید نہ آپ اب اس کے آگے سننا چاہیں. نہیں, مناسب نہیں ہے کہ اس کے آگے بڑھوں. کل بہت کم ٹائم ہوگا میرے لیے, لیکن میں کیا عرض کروں, اصل سارا نچوڑ تو کل ہی ہے. یہ سب تو تمہیدن گزر گیا. تمہید میں بھی فضائل آتے ہیں بعض لوگوں کے, وہی میں نے کیا ہے کہ تمہید کی تہ میں فضائل سنا رہا ہوں, قرآن کی آیتوں کی تہ میں فضائل ہیں. بہرحال تو خداوند عالم نے کہا کہ ہاں ہم آپ کو عطا کرنے کا کیا ہے, ہم نے آپ کو کوثر, ہم قریب آپ کو عطا کریں گے کہ آپ راضی ہو جائیں. اگر ابھی رضا کی سند تو قرآن سے ملے کہ کیا ملنے کے بعد راضی ہوا, کہاں پہ رضا کا سودا ہوا کہ اللہ سے محمد کہے کہ میں راضی. سبحان, عجب منزل ہے, عجب منزل ہے. ہاں عزیزو, فقط وہی عطائیں ہیں کہ جو آپ کے اذہان عالیہ میں ہے, مگر قرآن سے ثابت کرنا ہے کہ وہ کون سی عطائیں ہیں کہ جس پہ محمد خوش ہیں, جس پہ محمد نہال ہیں. سبحان اللہ. وہ کون ہیں جو قرآن ثابت سے بھی افضل اور بلند ہیں. وہ کون ہیں کہ جنت و کوثر جن کی مشتاق ہے, بلکہ جو مالکان جنت ہیں. بے شک, بے شک. بس عزیزو, زحمت تمام کر رہا, یہ جنت تو ان کے چاہنے والوں کے لیے ہے. ہو سکتا ہے کوئی کہے کہ آپ نے کہا کہ جزا میں جنت, اہل بیت کو اللہ کہہ رہا ہے تو آپ نے مالک بنا دیا. مومنین سے بھی تو اللہ نے یہی کہا ہے, ایمان لاؤ عمل صالح کرو تمہاری جزا میں جنت ہے. تو غلط فہمی نہ ہو, جزا دو طرح کی ہوتی ہے. ایک یہ ہوتا ہے کہ فقط اس کو تصرف اور استعمال اور رہنے کی اجازت. ایک جزا یہ ہوتی ہے بدلہ, جیسا عمل ویسا بدلہ. اور ایک جزا یہ ہے کہ اس کا بینامہ کر دیا جائے, جائیداد کو کسی کے نام لکھ دیا جائے, ملکیت یعنی ٹرانسفر کر دی جائے ملکیت. ہم میں کسی کا ایمان اور عمل ایسا نہیں ہے کہ ہم مالک جنت بن جائیں, اور اگر ہوتے تو اللہ پہلے سے بتا دیتا. جنت میں جانے تک کی تو سند کسی کو آسانی سے ملی نہیں ہے, ورنہ دعائیں کہے کے لیے ہو رہی ہیں مغفرت کی سب کے لیے, بڑے بڑوں کے لیے, جو ہے کہ نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے لیے ایکسپیکٹڈ ہے کہ ہم جنت جائیں. یہ بات اور ہے کہ جو وفادار آل محمد ہیں, ان کی ولایت, ان کی امامت, ان کی اطاعت کرتے چلے آئے ہیں, اور گناہگار بھی ہیں, ان کا انجام جنتی ہے. چاہے تھوڑی بہت سزا بھگت کے جائیں قبر میں, آخری وقت میں, حادثاتی موت, برزخ میں, قبر کے عذاب. اللہ چاہتا ہے کہ محمد اور آل محمد کا شیعہ محشر میں فریش اٹھے, جہاں اولین و آخرین کی امتیں موجود ہوں وہاں علی کا شیعہ ذلیل نہ ہو, پاک ہو کے آئے. یہ ہے برزخ کے عذاب کا فلسفہ, یہ بھی رحمت ہے. کیونکہ بڑے عذاب سے بچانے کے لیے کر رہا ہے تو رحمت ہے. چھوٹی سزا رحمت ہوتی ہے اگر بڑی سزا سے معاف کر دیا جائے. یہ بیمار مومنین کے بیمار ہونا, اتنے سال بستر پہ پڑے ہو کے لوگ کہہ رہے ہیں کیا کس طرح چلتے پھرتے تھے اور پہچانے نہیں جا رہے, ہڈی کا ڈھانچہ رہ گیا. آپ کو کیا معلوم کہ رحیم و کریم کیا بچائے رکھے اس مومن کو. اور ہو سکتا ہے کسی کا امتحان ہو رہا, توجہ ہے کہ نہیں ہے. تو پھر محشر میں ہو سکتا ہے کہ محشر سے باہر, قیامت جہنم سے باہر کچھ سزائیں دے کے جنت بھیج دیا جائے. شاید ہی کوئی شیعہ اتنا بدبخت ہو کہ اس کی اس وقت ایسا بھی کوئی جرم ہو کہ بہرحال جہنم جائے, اس کے گناہوں کا کولٹار نہ پگھلے. تو جہنم بھیجنے کے بعد ہو سکتا ہے, یہ ہے شفاعت اہل بیت کے بارے میں یہ حدیثیں آئی ہیں کہ ہو سکتا ہے جہنم میں تھوڑا بہت سزا کے بعد اس کو فریش کر کے نکال کے اب جنت بھیجا جائے, ہم فیہا خالدون, پھر ہمیشہ رہے. یعنی یہ کہ شیعہ اہل بیت اطہار کا انجام بہرحال جنت ہے, جیسا بھی ہو
اگر عقیدے کا صحیح اور شیعہ اہل بیت ہے اور گناہگار بھی ہے تو انجام جنت ہے، مگر جنت سے پہلے جو عذاب ہو سکتا ہے بستر مرگ اور قبر و برزخ سے محشر تک جہنم میں جانے سے پہلے وہ بھی عذاب، یا جہنم کا تھوڑا بہت عذاب، وہ بھی عذاب علیم و شدید ہوگا۔ لہذا اہل بیت اطہار چاہتے ہیں کہ تم جھٹکے کی ذلت کی جنت نہ جاؤ، بلکہ تم ایسے بنو کہ فرش جنت جاؤ، بلکہ ایسے باقیدار بنو کہ دو چار کا ہاتھ پکڑ کے حق شفاعت لے کے جنت کو بھی لے کے چلے جاؤ۔ یہ ہے فلسفہ تقویٰ اور پرہیزگاری اختیار کرنے کا۔ صلوات محمد ایک اور ورنہ آپ سمجھیں کہ ظاہر ہے کہ ہم جو حسین پر رو رہے ہیں اس پہ کوئی شک نہیں کہ ہم حسین کو رو رہے ہیں ان کی مظلومیت پر۔ آپ ذرا اگر چاہتے ہیں اپنے جذبے اور اپنے گریہ اور عزاداری کو خالص کرنا تو یوں کہیے کہ اے میرے مولا، میں جنت کے لیے آپ کو نہیں رو رہا ہوں بلکہ میں آپ کے لیے آپ کو رو رہا ہوں، میں زہرا کو خوش کرنے کے لیے رو رہا ہوں۔ مگر شاید ہی ہم میں کوئی ایسا ہو جو ہم کہیں کہ نہیں ہمیں جنت نہیں چاہیے، ہم حسین کو رو رہے ہیں۔ مگر کتنے حسین کے وہ عارف تھے جو جانے سارے حسین تھے کہ جن کو جنت مل رہی تھی بغیر گلا کٹوائے ہوئے، مگر حسینوں نے کہا میں مولا آپ کو نہیں چھوڑوں گا، مجھے جنت نہیں چاہیے۔ دیکھیں مالکان جنت کے قدموں کے اوپر کیسے کیسے لوگ کربلا میں موجود ہیں۔ کیا وہ شب عاشور کا وہ حسین کا خطبہ خیمہ اصحاب میں کوئی بھول جائے گی؟ تاریخ ہر کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ حسین نے یہی تو کہا تھا۔ خیمہ اصحاب میں مولا آئے شب عاشور خطبہ بلیغ آپ نے ارشاد فرمایا اور کہا کہ اے میرے اصحاب با وفا، مجھے تمہاری وفاؤں پر بھروسہ ہے اور اعتبار ہے۔ میں منتخب روزگار جانثار کربلا کے میدان میں آیا ہوں جو فخر روزگار ہے صبح قیامت تک کے۔ اے میرے اصحاب با وفا، مجھے تمہارا کوئی امتحان نہیں لینا ہے کہ مجھے یقین ہو، جب نہیں میں پہلے سے جانتا ہوں تم کتنے با وفا ہو، مگر ایک التماس ہے، ایک عرض ہے اس غریب الوطن حسین کی تم سے، اگر تم چاہو تو مجھے چھوڑ کے چلے جاؤ، میں قلادہ بیعت تمہاری گردنوں سے اتارتا ہوں، میں تمہیں آزاد کرتا ہوں۔ دیکھو یہ تمہارے دشمن نہیں ہے، یہ میرے دشمن ہے، یہ تم مجھ سے جو محبت کر کے اور مجھ پر قربان ہونے کے لیے تیار ہو، یہ میری دشمنی میں تمہارے دشمن ہیں، ورنہ یہ میرے دشمن ہیں، تمہارے دشمن نہیں ہیں۔ تم کس لیے اپنی جانوں کو دے رہے ہو؟ اور اتنا یاد رہے کہ تمہاری نصرتوں، تمہارے گلا کٹوانے سے بھی حسین کو قتل سے کوئی بچا نہیں سکتا، یہ مشیت میں گزر گیا۔ قسم خدا کی میں اگر گو کے بل میں بھی جا کے پناہ لوں تو یہ مجھے وہاں سے نکال کے قتل ضرور کریں گے، لہٰذا تم جا سکتے ہو، میں بیعت تم سے واپس لیتا ہوں۔ اصحاب کا مجمع انگشت بدلنا ہے اور چکچکی باندھے ہوئے ایک نظر میں حسین کے چہرے نورانی کو دیکھ رہے ہیں، تصویر حیرت بنے ہوئے۔ حسین کا کلام جاری ہے، کہہ رہے ہیں کہ دیکھو ایسا ہے کہ یہ تمہارے ذہن میں آ رہا ہوگا کہ محشر میں کیا ہوگا تمہاری جنت، تو یہ حسین غریب الدیار تم سے وعدہ کرتا ہے کہ جنت میں تمہارے مراتب میں کوئی کمی نہیں آنے دے گا۔ یہ حسین یہ مالک جنت ہے، ہم تم سب سے وعدہ کرتے ہیں کہ گلا کٹانے اور شہادت کے بعد تمہیں جو مرتبہ جنتوں میں ملنے والا ہے، اگر تم مجھے چھوڑ کے میری اجازت سے چلے جاؤ تو جنت میں تمہارے کسی مرتبے میں حسین کمی نہیں آنے دے گا۔ اس کے بعد پھر حسین نے کہا کہ اچھا آؤ، تم میں ہر ایک کو میں جو ہوں وہ جنت میں اس کا مقام دکھائی دے رہا ہوں، ابھی سے پہچان لو۔ حسین وعدہ کرتا ہے، یہ کہہ کے ایک ایک کو بلا کے 2 انگلیوں کے درمیان اللہ کے ہاتھ، ولی اللہ مطلق نے 2 انگلیوں
میں عالم مثال کو مجسم کر کے جنت میں ایک ایک کے مقامات، آؤ حبیب تمہارا یہ مقام ہے، آؤ زہیر یہ تمہارا مقام ہے، آؤ عابس تمہارا یہ مقام ہے، آؤ شوزب یہ تمہارا مقام ہے، دیکھو قریب و جون یہ تمہارا مقام ہے۔ ہر ایک کو دکھا کے کہا میں وعدہ کرتا ہوں، میں ضمانت دیتا ہوں، مجھے عالم غربت میں چھوڑ کے چلے جاؤ، مجھے کوئی شکوہ نہ ہوگا اور تمہارے مرتبوں میں کوئی کمی نہ ہے۔ عزادارو سنیں گے؟ پھر حسین نے کہا اچھا تم کو یہ ہو رہا، یہ خیال تمہیں دامنگیر ہے کہ تم جب اپنے وطنوں اپنے گھروں میں جاؤ گے تو تمہارے اہل وطن یہ تانا دیں گے کہ حسین نے کہا تھا چلے جاؤ، تم کس دل سے چلے آؤ، تم کو شرم آ رہی ہوگی، لوگ تانا دیں گے۔ تو ایسا کرو میرے گھر والے میرے اہل بیت نے بھی ایک ایک کو ساتھ لے لو، ان کو بھی گھر پہنچا دو، جب تمہارے گھر والے تم سے کہیں کہ تم حسین کو چھوڑ کے چلے آئے تو کہہ دینا کہ حسین کے گھر والے بھی چلے آئے تو ہم بھی چلے آئے۔ جاؤ میں اجازت باہر غربت حسین حسین حسین، ہر ایک کو کائنات کو دکھا رہے ہیں کہ یہ اپنے اختیار سے اس منزل پر آئے ہیں، یہ میری مربت میں نہیں آئے ہیں، یہ کسی رسوائی کی وجہ سے نہیں، اس کے خوف سے، بلکہ ہر ایک اپنے اختیار میں ہے۔ اس کے بعد حسین نے یہی تو کہا کہ تم کو شاید یہ خیال دامنگیر ہے، بلکہ نظروں سے نظریں چار ہو رہی ہیں، تمہیں شرم آ رہی ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں تو میں چراغ خیمہ بجھاتا ہوں، تاریکی سے فائدہ اٹھاؤ، شرم و حیا بھی نہ آئے، کوئی دیکھ نہ پائے۔ یہ کہہ کے حسین نے شمع بجھا دی خیمے کی۔ کچھ دیر ٹھہرنے کے بعد جب پھر سے چراغ خیمہ جلایا تو عجب بس میں پروانہ تھی، کائنات میں پہلی ہی بس میں پروانہ دیکھی کہ شمع بجھ گئی مگر پروانے منتشر نہ ہوئے۔ اب جیسے ہی جلایا چراغ، حسین نے کہا کیا ہوا، تم لوگوں نے تاریکی سے فائدہ نہ اٹھایا؟ بس اب تک تو سب چپ تھے، تصویر حیرت بنے دیکھ رہے تھے۔ پیمانہ صبر اصحاب لبریز ہوا، ہر ایک نے کھڑے ہو کے اپنے بلبلے کا اظہار کیا۔ حبیب ابن مظاہر نے کہا اے میرے مولا، جو آپ کے قدموں کو چھوڑ کے جنت ملے ایسی جنت کو کیا کرے کوئی، میں مولا آپ کے قدموں کو چھوڑ کے جنت میں نہیں جانے والا ہوں۔ اے میرے مولا اگر آپ شکوہ نہ کریں گے تو کیا محشر میں رسول اللہ علی مرتضیٰ اور فاطمہ زہرا کا سامنا نہ ہوگا؟ اگر بی بی نے کہہ دیا کہ میرے لال کو نرگے میں چھوڑ کے کس دل سے چلے آئے تو میں ان کو کیا جواب دوں گا؟ اے میرے مولا اگر 70 بار آپ کے قدموں پہ ہم کو قتل کر کے جلایا جائے، راک کو منتشر کر کے پھر سے جما کے پھر سے روح ڈال کے پھر سے زندہ کر کے پھر سے قتل کیا جائے، 70 بار یہی ہو تو ہم بدگمان نہیں ہونے والے ہیں۔ حبیب ابن مظاہر کے بعد کھڑے ہوئے زہیر ابن قیس یہی لہجہ کہا اگر 1000 بار ایسا کیا جائے تو اے فرزند زہرا ہم آپ کو چھوڑ کے ہم ان صحابہ میں نہیں ہیں کہ ہم گلا کٹانے سے ڈر جائیں۔ اے حسین ہم آپ کی خاطر آپ کی محبت میں یہاں آئے ہیں، ہمیں نہ جنت چاہیے نہ ہمیں کسی بات کا خوف ہے۔ عزادارو یہ عظیم منظر تھا شب عاشور کی، یہ وفاداریاں زینب کے کان میں بھی یہ آوازیں جا رہی ہوں گی، ادھر زینب کا جگر کا نیزہ سنبھل گیا ہوگا، ادھر حسین کو بڑا ناز ہوا ہوگا، اسی لیے بڑے ناز سے حسین نے کہہ دیا کہ انی لا اعلم اصحابنا اوفا من اصحابی، مجھے نہیں معلوم کہ مجھ سے زیادہ باوفا کسی کو بھی صحابی و جانثار ملے ہوں، نہ بھائی نہ بابا نہ نانا نہ کسی نبی کو، ولا اہل بیت نہ فرق من اہل بیتی، اور میرے اہل بیت سے زیادہ مجھے نہیں معلوم کسی کے باوفا اور نیکوکار اہل بیت ہوں۔ عزادارو ارے یہ شب عاشور کی فداکاریوں کی ادائیں کیا حسین کو عصر عاشور یاد نہ ہوں گی؟ یہی تو سبب ہے کہ میدان قتال میں لاشوں کے درمیان جب اکیلے حسین رہ گئے تو ایک بار جب وفاداروں کی جنازوں پہ نظر پڑی تو شب عاشور کی وفاداریاں یاد آئیں، اسی لیے تو بے اختیار ہو کے حسین نے کہا کہ یا ابطال الصفا و یا فرسان الحجا، اے میدان شجاعت کے شیروں، اے میدان وغا کے شہسواروں، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تمہارا امام تمہیں پکار رہا ہے اور تم جواب نہیں دے رہے ہو؟ کٹی ہوئی گردنوں سے آواز آئی لبیک لبیک یا ابن رسول اللہ، اے محمد کے لال اب بھی ہم حاضر ہیں، اگر اجازت ہو تو کٹی گردنوں سے آواز آئی اجازت ہو بغیر سر کے تن کھڑے ہو کے تلوار لے کے آپ کی نصرت کرے۔ بس عزادارو حسین نے کہا نہیں ہے میرے باوفا، ارے تم سب زخمی ہو کے پڑے ہوئے ہو، میں تو یہ دکھانا چاہ رہا تھا کہ دیکھو اللہ قیامت میں مردے کیسے زندہ کرے گا اور زندہ جاوید شہید کیسا ہوتا ہے۔ بس عزادارو میں مجلس ختم کر دیتا مگر دو فکریں اور زحمتیں تمام ہیں۔ آپ کی آوازیں بلند ہو گئی، سیدہ کا پرسہ ہو گیا۔ عزادارو ہر مجلس میں ویسے رویا کرو کہ جیسے تم اپنے امام کو رو رہے ہو، بلکہ
सैयदा को जैसी तवक्को है, सो रवायात में है कि जब अज़ादारों की शियों की आवाजें बुलंद होती हैं तो बीबी दुआ देती है, कहती है तूबा लकुम अहिब्बाई, मेरे चाहने वालों सलामत रहो, तुम उसको रो रहे हो जिसको कोई रोने वाला न था। ए अज़ादारों सुनोगे, अरे करबला के मसाइब पे रोया जाए या दमिश्क कूफे के मसाइब पे रोया जाए, अरे सैयदा यहाँ भी आती है। अरे ये वो मादर हुसैन है कि जब हुसैन मदीने से चले थे, अरे तब भी सैयदा ने यही कहा था हुसैन से कि ऐ मेरे शहीद, ऐ मेरे गरीबुल वतन, तेरी माँ यहाँ बैठी न रहेगी जो कह रहा है कि चराग बेमज़ार चराग मज़ार हो जाएगा, तेरी माँ साथ साथ रहेगी। यही सबब है अज़ादारों कि जब हुसैन का सर कट रहा था तो रिवायत कहती है कि सब खड़े हैं पंजतन पाक, अरे अली भी है, रसूल भी है, हसन भी है, फातिमा भी है, हुसैन का सर कट रहा है। हुसैन ने हर एक को वापस कर दिया, नाना आप चले जाइए, रहमतुल लिल आलमीन है, न देख पाएंगे ये मंजर, बाबा आप कातिले पर वो अंदर है मगर न देख पाएंगे लाल का गला करते। ए भैया आप बचपने में साथ में खेले कूदे, आप भाई का गला न देख पाएंगे मगर एक मुहज्जमा खड़ी सरा रही है कि मुझे भी न हटा दे। सब जब हट गए तो हुसैन ने कहा ए अम्मा आप न जाइएगा, ए अम्मा आप होश में मेरा सर ले लीजिए। अज़ादारों हुसैन का सर सैयदा की आगोश में कटा। अब करबला के बाद भी सैयदा अपने मज़ार में नहीं है बल्कि लुटे हुए काफिले के साथ जगह जगह फातिमा अपने बच्चों को देख देख के रो रही है कि एक रिवायत है कि सरे हुसैन आगे बढ़ता बढ़ता एक बार नेज़ा जमीन में नस्ब हो गया, आगे नहीं बढ़ रहा है, शिम्र बार बार उठा रहा है, फूली जोर बजा रहा है कि शिम्र आया। उसके पास हर मुश्किल का हल एक ही था कि सैयद सज्जाद को हदफ जुल्म बनाता था, ताज़ियाना लेके सज्जाद को पीटने लगा। इमाम तलब के कहने लगे ओ जालिम, अरे सबब और खता तो बता दिया कर। कहा सज्जाद तेरे बाबा का नेज़ा आगे नहीं बढ़ रहा है, ये काम तुम ही से होगा। अरे लोहे को संभाले हुए सज्जाद तौक को संभाले हुए नेज़े के नीचे आए। ए बाबा बेटे का हाल देख रहे हैं, ना तवा जिस्म पे ताज़ियानों की बरसात, मेरे बाबा जान आगे बढ़ जाइए। हुसैन के कटे गले से आवाज आई, ए लाल कैसे पहुंचा हूँ, सकीना ऊंट से गिर गई है। रहना वो सज्जाद जल्दी जल्दी पीछे की तरफ गए तो दूर से देखा एक मुहज्जमा की गोद में सकीना है। वो कभी सर पे हाथ फेरती है, कभी प्यार करती है, कभी सीने से लगा के कहती है वाह वलदा, ए मेरे बच्चे। ये जब मंजर देखा तो करीब आई, कहने लगी है मुहज्जमा आपका शुक्रिया, अरे जब से इसका बाप मारा गया प्यार कैसा, तसल्ली कैसी, इसे तो तमाचे मारे गए, इसे तो नेज़ों से अज़ियत, इसे तो पानी दिखा दिखा के बहाया गया। आपका शुक्रिया कि आपने यतीमा से इज़हार शफ़क़त किया, बस सैयदा से बर्दाश्त न हुआ, नकाब हटा के कहा ज़ैनब, अरे कम्मा कभी शुक्रिया فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون اللهم اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم بنبيك وآله يا حسين 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 يا حسين